آپ سب کو ہم آج کی اس ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگ چیٹ کا فیچر یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے تو کائنڈلی اگر آپ میں سے کوئی چیٹ میں کنفرم کر دے. Alright, good. Alright, thank you. Okay. آج کا ہمارا جو ٹیک ٹاک سیشن ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں جو سب سے موسٹ انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ قسم کے ڈسپلنز ہیں ان میں سے ایک ڈسپلن ہے جس کو ہم اوپن سورس انٹیلیجنس کہتے ہیں، اوسنٹ جس کا شارٹ ایکرونیم ہے. اس کی کافی اپلیکیشنز ہیں، تھریٹ انٹیلیجنس میں ہے، سوشل انجینئرنگ میں ہے، ریڈ ٹیمنگ پینیٹریشن ٹیسٹنگ میں ہے، اور اوور آل سائبر سیکیورٹی میں آپ جس بھی ڈسپلن میں ہوں، بلکہ سائبر سیکیورٹی کے علاوہ جرنلزم میں اور جن بہت سارے ڈسپلنس میں اس کا فائدہ ہے. اور آج کا یہ سیشن رکھنے کا ہمارا جو ایک پرائم پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم انڈسٹری میں سے ایک پروفیشنل اوسنٹ بندے کو ہم لے کر آئیں اپنے اس ٹیک ٹاک میں، اور آپ ان سے یہ سارے کوشچنس کر سکیں جس میں ہم ایک اوور آل اوسنٹ ڈسپلن کے بارے میں اوور ویو لے سکیں کہ بھائی یہ سائبر سیکیورٹی کا ڈسپلن ہے کیا، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، دنیا میں اس میں کیا کام ہو رہا ہے. اور آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچنز آتے ہیں اس بارے میں کہ یار یہ اوسنٹ والے لوگ کرتے کیا ہیں، ان کی اسائنمنٹس، ان کو کیا گگز ملتے ہیں، اور اینی تھنگ لائک ہاؤ اے ڈے لکس لائک ان این اوسنٹ پرسنز لائف. اس ٹیک ٹاک میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن آئے، اٹس ویبینار اسٹائل میٹنگ، تو وٹ یو کین ڈو از یو کین ریز یور ہینڈ. اگر آپ لوگ اپنے اس ایپ میں ایموجی کا فنکشن دیکھ سکیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ہینڈ ریز کا ایموجی نظر آئے گا. اف سم آف یو گائز کین ریز ہینڈ جسٹ ٹو ٹیسٹ کہ آپ لوگوں کو وہ آپشن نظر آ رہا ہے. گڈ، ساتھ نے یوز کر لیا. آلرائٹ، سو آل یو ہیو ٹو ڈو از آپ نے ڈیورنگ دا ٹاک اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن آئے آپ کے ذہن میں تو آپ نے اس ٹاک کے ختم ہونے کا ویٹ نہیں کرنا. مشال ہیز agreed to let you interrupt him in middle of the talk، اور آپ وہ کوشچن وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. I'll keep a tab، اور جو بھی شخص ہینڈ ریز کرے گا میں فوراً سے اس کا مائک انمیوٹ کر دوں گا. آپ مائک پر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، مشال سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ مائک پہ نہیں بولنا چاہتے تو آپ چیٹ فیچر میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور میں وہیں پر مشال کو انٹرپٹ کر کے مشال سے وہ سوال پوچھ لوں گا. تو لیٹس ناٹ ویسٹ مور ٹائم. اور مشال کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ میں مشال کو ہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹیل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری کمیونٹی کو اپنے بارے میں بھی بتائیں، اور پھر ہم ویل ہیو این انٹرسٹنگ ڈسکشن آن یہ اوسنٹ ڈسپلن کے بارے میں. جی مشال، ہینڈ اوور ٹو یو. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آواز آ رہی سے؟ جی مشال بالکل آ رہی ہے. پرفیکٹ، تھینک یو مصطفیٰ انٹروڈکشن کا. تو اوسنٹ ہے کیا، میں کون ہوں، اور یہ فیلڈ میں کیا انٹرسٹ ہے، آج کا ٹاپک بیسکلی یہی ہے. تو میری جو ہسٹری ہے وہ آئی ٹی سے شروع ہوئی تھی، سائبر سیکیورٹی میں آیا، پھر سائبر سیکیورٹی کے اندر بہت سی فیلڈز ہیں جو کہ آج میں تھوڑی سی ڈسکس کروں گا. اور اوسنٹ جو ہے اوپن سورس انٹیلیجنس، ان میں سے ایک فیلڈ ہے جو کہ سارٹ آف نیو ہے لیکن بہت گروئنگ فیلڈ ہے. اور جیسے مصطفیٰ نے کہا اس کے کافی ایپلیکیشنز ہیں ریئل لائف میں. تو آج میں تھوڑے سے چیزیں ڈیموز وغیرہ دکھاؤں گا جس سے آپ کو ایک بہتر اندازہ ہوگا کہ وہ اس اسکل کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے. اور سائبر سیکیورٹی میں یہی ہے، اٹس بلڈ وتھ اسکلز. ہزاروں اسکلز ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان کو بلڈ کرتے کرتے انٹائر فیلڈز بن جاتی ہیں. تو میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر انجینئرنگ سے ہے. میں نے وہ کی، پھر 2-3 آئی ٹی کی جابز اس کے بعد کی ایز آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر. نیٹورک کو سمجھا کہ انٹرنیٹ بیسکلی کس طرح چلتا ہے، کیا پروٹوکالز ہوتے ہیں. جب مجھے آج تک جو بیسٹ انٹرویو کوشچن کسی نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب میں کمپیوٹر کھولوں اور google.com پہ کلک کر کے براؤز کروں تو ہوتا کیا ہے، پورا ایک پروسیس مجھے ایکسپلین کرو، اس میں آدھے گھنٹے سے اوپر لگ سکتا ہے. یہ جو پروسیس جس کو ایکسپلین کرنا آ گیا اس کو انویسٹیگیشن اچھی طرح آ گئی، اس کو
ٹیکنالوجی صحیح طرح سمجھ آ گئی, اور یہی اسکلز ہیں جو کہ ہمیں گرو کرنی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس بیٹر. اوسنٹ تھوڑی ایڈوانس لیول اسکل ہے لیکن یہ ساری بیسکس سے بنتی ہے. تو لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ ہے کیا تھرو فیو ڈیموز. بٹ میں نے شروع اسی طرح کیا, پھر سائبر سیکیورٹی میں گیا, ایتھیکل ہیکنگ میں کیا, لوگوں کے سسٹمز ٹیسٹ کرتا ہوں میں ایز اے ہیکر. تو دیکھتا ہوں کہ ہیکر کے نظریے سے اس سسٹمز میں کیا فلاز ہیں, کیا میں ویب سائٹ کے تھرو ہیک کر سکتا ہوں, کیا کمپنی کی آئی پی ایڈریس کے تھرو اندر جا سکتا ہوں, یا کوئی اور طریقے ہیں فشنگ کے ای میل کے تھرو, سوشل انجینئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ٹرائی کرتے ہیں, پھر ایڈوائز کرتے ہیں کمپنی کو کہ کس طرح آپ کو سیکیور کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے اور ایڈوانس کیا اپنی کریئر کو, تو اب میں اوسنٹ انویسٹیگیٹر کا رول پلے کرتا ہوں, جو کہ جیسے مصطفیٰ نے کہا تھریٹ انٹیل میں ہے. تو سائبر سیکیورٹی میں جب کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہیک ہو گئی, رینسم ویئر آ گیا, سسٹم لاک ڈاؤن ہو گیا ان کا سارا, تو پھر مجھ جیسے بندوں کو بلایا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو کہ ہوا کیا, کون آیا, کہاں گیا, کیا چوری کیا انہوں نے. تو پھر ہم ان کے سسٹمز میں جا کے لاگس دیکھتے ہیں کہ اچھا آئی پی ایڈریس کہاں سے آئی, کتنے بجے آئی, ای میل آیا, کہاں سے ای میل آیا, کون یوز کر رہا ہے, اچھا جی میل ہے کہ یا ہوا ہے, اچھا جی میل کو کانٹیکٹ کیا جائے, وہ پھر آئی پی ایڈریس دیتے ہیں, پھر لوکیشن پتہ چلتی ہے. تو اس طرح کر کے ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے ان کے سسٹمز کے تھرو. تو اوسنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے, کافی چیزیں چھوٹی موٹی پتہ ہونی چاہیے اس کے لیے. تو میں پھر اس فیلڈ میں آ گیا. ساتھ ہی ساتھ پھر میں پیپل ہنٹنگ بھی کرتا ہوں. سو مسنگ پرسنز جیسے ہوتے ہیں, تو دنیا بھر میں پرابلم ہے کہ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, کڈنیپنگ ہوتی ہے, یا لوگ بھاگ جاتے ہیں, گم جاتے ہیں, یا صرف لوگ بھی نہیں, چیزیں, یا کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہے, یا کوئی ایک جگہ ڈھونڈنی ہے کسی کو, یا کوئی آئٹم ڈھونڈنا ہے, یا کچھ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیٹ کرنی ہے کسی چیز کی ہسٹری کے بارے میں. ان سب چیزوں میں اوپن سورس انٹیلیجنس آتی ہے. تو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے کیا؟ So let me show you. Let me share my screen. I'm not a big fan of slides وغیرہ, میں پریکٹیکل اس سے دکھاتا ہوں. تو ایک منٹ, اسکرین شیئر میں یہ والا اسکرین ٹھیک ہے. Hold on. گوگل کی پیج نظر آ رہا ہے مصطفیٰ؟ جی مشال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح اسکرین شیئر ہو رہا ہے. تو انویسٹیگیشن شروع ساری گوگل سے ہوتی ہیں, اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار اوسنٹ تو صرف گوگل ہی ہے, کسی چیز کو گوگل کرنا تھوڑا ایڈوانس طریقے سے نہیں ہے, لیکن اٹ اسٹارٹس وتھ گوگل. تو فار ایگزامپل کچھ اسمارٹ طریقے ہوتے ہیں چیزیں ڈھونڈنے کے. اگر میں کوئی سائٹ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں, لیٹس سے پاکستان کی کوئی ویب سائٹ ہے, تو یوزلی میں ڈائریکٹ گوگل پہ سرچ نہیں کروں گا, میں یوزلی ڈالوں گا سائٹ کولن کہ اس سائٹ میں کچھ آیا ایسا, ڈاٹ پی کے کر دوں گا. تو مجھے پتا ہے کہ سائٹ میں ڈاٹ پی کے آتا ہے کہیں. تو اب وہ ساری سائٹس آ گئیں گوگل پہ جو ڈاٹ پی کے سے اینڈ ہوتی ہیں. اب سمجھو مجھے کسی کوئی اسپیسیفک چاہیے کہ اچھا کوئی بسوں کی سائٹ تھی یا وٹ ایور, تو میں پھر ریگولر ٹرم لکھ دوں گا بس. تو ساری وہ سائٹس جن میں بس آتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں آ جائے گا. اب اس میں مجھے اور فردر نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ لیٹس سے اس کے ٹائٹل میں کچھ ہو. سو ان ٹائٹل کر کے لکھوں گا کولن, لیٹس سے ٹرانسپورٹ کا لفظ ٹائٹل میں ہے. تو اب جو ویب سائٹ کے ٹائٹلز ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ لفظ آ رہا ہوگا. تو اب میں نیرو ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں انسٹیڈ آف ایسے ہی رینڈم سرچ کے لیے, تھوڑا اسمارٹ طریقے سے. اس کو گوگل ڈورکنگ بھی کہتے ہیں, لیکن ہزاروں طریقے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالنے کے. اب میں کوٹس میں بھی چیزیں لکھ سکتا ہوں. اگر مجھے بس چاہیے تو گوگل کبھی کبھی ایگزیکٹ بس سرچ نہیں کرے گا, بس ٹائپ کے لفظ بھی سرچ کر دے گا. تو اس کو ایگزیکٹ کوٹس میں اگر میں ڈال دوں, یہاں دیکھو ابھی 3630 ریزلٹس ہیں. اگر میں اس کو کوٹس میں ڈال دوں تو 4000 آ گئے, زیادہ ہو گئے بلکہ. تو اب اسپیسیفکلی صرف ان کو ڈھونڈ رہا ہے, ورنہ گوگل اپنے طریقے سے سرچ کرتا ہے. سیم طریقہ ہے. اب اور میں اگر اس میں چیزیں ڈالوں لائک ایکسٹینشن یا فائل ٹائپ, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ فائل ٹائپ PDF ہو. یہ ساری چیزیں اپلائی کریں, اور ساتھ میں PDF ہو, ویب پیجز نہیں چاہیے. اب صرف 494 ریزلٹس رہ گئے. اب یہ سارے ریزلٹس ایکچولی PDF فائلز ہیں, یہ ویب پیجز نہیں ہیں. اسی طرح میں PDF کو کچھ اور بھی چینج کر سکتا ہوں, XLS کر دوں گا اگر ایکسل فائلز ڈھونڈ رہا ہوں, یا XLXS, وہ بھی نہیں ملا. ڈاک فائل کر سکتا ہوں, تو اب کچھ ڈاک فائلز مل گئے.
تو دس از پارٹ آف نیروئنگ ڈاؤن کے ڈیپر جاتا جا رہا ہوں. اس طرح مجھے اب ٹارگیٹس مل جائیں. میرا گول یہ ہے کہ اتنے کم ریزلٹس آ جائیں کہ آئی نو ایگزیکٹلی وہ چیز جو میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے گوگل سرچنگ کے تھرو. تو شروعات اس طرح یوزلی ہوتی ہے. تو اوپن سورس انٹیلیجنس بیسکلی وہ ساری انفارمیشن ہے انٹرنیٹ پہ جو کہ فریلی اویلیبل ہے. اوپن سورس کا اوپن ہو کہ اس کا سورس کوئی کلوزڈ جگہ نہ ہو, کہ کوئی پے وال نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاگ ان کرنا پڑے, پیسے دینے پڑیں, ممبرشپ لینی پڑے, پھر جا کے ریزلٹس ملیں. تو کسی پے وال کے پیچھے نہ ہو اور کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو نہ ہو کہ مجھے پولیس کے پاس جانا ہو, کوئی سرچ وارنٹ لینا ہو. جیسے گوگل کے پیچھے آپ لوگوں کے گوگل کے جو یا یاہو یا جس کے بھی ای میل ایڈریس ہیں اس کے پیچھے جو انفارمیشن ہے وہ پبلک نہیں ہے, لیکن پولیس یا انویسٹیگیشن کرنے سے لا انفورسمنٹ جو ہے وہ نکال سکتی ہے انفارمیشن. میں نہیں نکال سکتا ایز این اوسنٹ انویسٹیگیٹر. سو وہ ساری چیزیں جو پبلکلی اویلیبل ہیں لیکن تھوڑی چھپی ہوئی ہیں, ان سب کو بیسکلی اوسنٹ کیٹیگری کے اندر شامل کیا جاتا ہے. تھریٹ انٹیلیجنس میں بہت یوز ہوتا ہے اور وہاں میں نے یوز کیا. فار ایگزامپل اگر کوئی ویب سائٹ ہے, مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, سو لیٹس سے CNN کر دو, CNN.com, یا چلو ڈان کر دو. ڈان کی کیا ویب سائٹ ہے, ڈان.com ہے کہ کیا ہے, ڈان.com, ٹھیک ہے. تو ڈان.com پہ اگر جائیں اور اس کی تھوڑی انویسٹیگیشن کرنا چاہیں تو اس ٹائپ کی سائٹس ہیں جو کہ گوگل ایڈمن ٹول باکس, اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ کے پیچھے ہے کیا, اس کی تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. فار ایگزامپل اس کی IP ایڈریس آ گئی کہ یہ کہاں پہ ہوسٹڈ ہے, اس IP ایڈریس پہ ہے. اب کون اس IP ایڈریس کو اون کرتا ہے, اس کو فردر یہاں کلک کر سکتے ہیں اور پھر who is پہ جا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور ٹیب کھولتا ہوں, who.is پہ اگر جاؤ یا ٹرمینل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جا کے صرف IP ایڈریس کو دیکھو, who owns it, Cloudflare جو کمپنی ہے وہ اون کرتی ہے اس IP ایڈریس کو. تو بیسکلی Cloudflare کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے اب اور چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب MX ریکرڈس پہ جاؤ, MX کا مطلب وہ ای میل ریکرڈس, ای میل ان کا کہاں ہوسٹڈ ہے, mail.don.com پہ جاؤ تو ان کا ای میل کا لاگ ان وغیرہ آ جانا چاہیے, یا یہ ان کے میل سرورز ہیں. اسی طرح ایک ایک کر کے اور ٹیکنیکل چیزیں آ سکتی ہیں. اب ان کی ایک فائر وال لگی ہوئی ہے جو کہ Cloudflare ہے, ویب ایپلیکیشن فائر وال کہلاتی ہے. TXT ریکرڈز میں جاؤ تو لکھا ہے گوگل سائٹ ویریفیکیشن ہے, یعنی کچھ گوگل کا یوز کر رہے ہیں, موسٹ لائکلی گوگل ٹریکرز ہوتے ہیں, ایڈز اور اس ٹائپ کی چیزیں اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایز وی ڈگ ڈیپر ہمیں اور انفارمیشن ایک پرٹیکولر ویب سائٹ کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے. اب یہ ساری ٹیکنیکل انفارمیشن یہ چھپا نہیں سکتا ہے, اس سے ایک تھوڑا سا پورٹ فولیو بنتی جاتی ہے کمپنی کی جس کے بارے میں چیک کر رہے ہیں. اسی طرح who is records میں جائیں تو don.com اگر میں یہاں لکھوں, ایک اس ٹائپ کی ویب سائٹ پہ ہوکسی اس ٹائپ کی ڈھیروں ویب سائٹس ہیں. اور اوسن میں یہ چیز بہت نظر آئے گی کہ ایک کام 100 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو ایکسپیرینس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا طریقہ بیسٹ ہے. اب جیسے ڈان کی ویب سائٹ لکھا ہے 24 years ago رجسٹر ہوئی تھی 1997 میں. تو سوری مشال بھائی, تھوڑا سا زوم کرنے کی ریکویسٹ آ رہی ہے اپنی اسکرین اگر آپ. بیٹر جی, آل گڈ. اس لیے میں بولتا بھی جاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز آئی نو ٹیکسٹ کبھی کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. میرا اسکرین تھوڑا بڑا ہے بٹ جب شیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو ویب سائٹ کی جب ہسٹری دیکھو تو پتہ چلتا ہے کب رجسٹرڈ تھی. اب مجھ سے ایک بار کسی کے ساتھ بحث ہوئی کہ یہ کمپنی اتنی پرانی ہے, ہم 20 سال سے کر رہے ہیں اور یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا 2 سال پہلے رجسٹر ہوئی تھی پہلی بار. میں ان کو بولا, میں نے کہا اس نام سے تو نہیں تھی, کسی اور نام سے تھی. نہیں یہی نام تھا, یہ جھوٹ بول رہا تھا. تو انٹرنیٹ ڈزنٹ لائے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہاں وہ ہم کسی اور نام سے پھر کر رہے تھے. جب میں نے ان کے سامنے بتایا پھر ایک سے دوسرا ان کا جھوٹ پکڑا گیا, بیکاز انٹرنیٹ سے کافی چیزیں ڈگ کر کے نکال سکتے ہیں کہ کب رجسٹر ہوئی, کب ایکسپائر ہو رہی ہے, کس کے نام پہ ہوئی. اب یہاں نام نہیں لکھا رہا بیکاز انہوں نے پرائیویسی چیک کیا ہوا ہے تو وہ نہیں آ رہا, لیکن اور ڈھیروں ہسٹوریکل انفارمیشن بھی آئے گی کہ کس کے نام پہ تھی. اب یہ لکھا ہے کہ 2015 میں جس نے بھی اس کو رجسٹر کیا تھا, بلکہ 2012 میں بھی کسی ہارون ہاؤس
نام سے اونرشپ تھی, کراچی میں رجسٹرڈ ہوئی تھی. اب یہ بھی لکھا ہے کہ 700,000 ڈومینز رجسٹرڈ ہیں, تو دس از موسٹ لائکلی کوئی بڑی کمپنی ہے جو کہ ڈومینز رجسٹر کرتی ہے. تو پرسنل ویب سائٹس کو دیکھو تو اکثر پرسنل ای میل ایڈریس یہاں جاتا ہے. جیسے یہاں پہ کسی کا ای میل ایڈریس آ رہا ہے تو فردر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, اچھا کون ہے یہ شخص, کس نے خریدی تھی ویب سائٹ 2021 میں. تو ویب سائٹ انالیسس سے کافی انفارمیشن نکل آتی ہے اونرشپ کی. اسی طرح سیم ویب سائٹ کو اگر آپ اور فردر انویسٹیگیٹ کریں, تھریٹ انالیٹکس, لیٹس سے یہ کوئی نارمل ویب سائٹ نہیں تھی, کسی ہیکر کی تھی, تو تھوڑی اور انفارمیشن ڈفرینٹ ملے گی. لیکن اف یو گو ٹو اسٹف لائک یہ virustotal.com اور اس پہ down.com کا ڈالیں تو یہاں پہ بھی زوم ان لگو تو VirusTotal کا مقصد تو ہے کہ بتاتی ہے کہ اس ویب سائٹ میں اگر کوئی میل ویئر تھا یا وائرس تھا تو ڈفرینٹ ویب سائٹس نے اس کو اسکین کیا تھا تو کیا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس. ایز اوسنٹ پرسن میں اور چیزیں دیکھتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز ٹیب میں دیکھوں گا کہ مجھے کوئی انٹرسٹنگ انفارمیشن مل رہی ہے کہ نہیں. یہاں پہ سیم MX ریکارڈز آ گیا, ان کا ای میل سرور, تھوڑے اور IP ایڈریسز آ گئے, سیم انفو جو میں نے پہلے لی تھی, لیکن اب یہاں اس کے سرٹیفکیٹ آ گیا. ویب سائٹ پہ جو HTTPS کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی کچھ انفارمیشن آ گئی. اب DNS سے مجھے اور اس کے سب ڈومینس پتہ چل گئے, aurora.dawn.com اور پھر herald.dawn.com, ایڈمن, اس ٹائپ کی چیزیں اب ریویل ہونے لگیں. تو جتنا میں اور اس میں ڈگ ڈیپ کرتا رہوں گا مجھے اور انفارمیشن ملتی جائے گی, اینڈ ایونچولی میں یہ ساری نوٹس میں لکھتا رہوں گا, اور پھر ایک دو گھنٹے بعد میرے پاس بہت بڑا ایک پورٹ فولیو اس کمپنی کے اگینسٹ بن جائے گا. اب جیسے اس کی IP ہسٹری بھی آ رہی ہے, پہلے یہ IP ایڈریس تھا لیکن ان دا پاسٹ اس کے IP ایڈریسز چینج ہو گئے تھے. یہ سب 2021 کا آ رہا ہے, بٹ کہیں پہ یہاں میں اسپاٹ کروں گا کہ ایک ڈفرینٹ IP ایڈریس تھا, یعنی اس کا ہوسٹنگ پرووائڈر فرق تھا, اس کے سب ڈومینز آ رہے ہیں, بلاگ کا, ایڈمن کا. تو ناؤ آئی نو کہ ان کا ایڈمن پیج کدھر ہے, تو مے بی اب وہاں سے اور انفارمیشن مل سکتی ہے. تو پرپس یہ ہے کہ ڈگ ڈیپر اینڈ ڈیپر انٹل یو فائنڈ سم تھنگ جو کہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح یہ ویب سائٹ وداؤٹ لوکنگ ایٹ اٹ اگر dawn.com پہ جا کے بھی دیکھیں, I haven't tried this. تو پہلی بار میں سارے ڈیموز کرتا ہوں. I don't prepare for these things. If I go to robots.txt, تو سنس میں ویب ڈیزائن میں بھی کرتا ہوں کہ I know کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاؤ /robots.txt کرو تو ایک فائل ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گوگل کے لیے فائل ہوتی ہے کہ گوگل کو بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں کیش نہ کرو, گوگل سرچ میں اس فولڈر کو نہ ڈالو, آتھرس کے فولڈر کو نہ ڈالو, آرکائیو کے فولڈر کو گوگل میں نہ سرچ کرو, ڈس الاؤ کرو تاکہ یہ ریزلٹس نہ آئیں. تو بیسکلی دس از ٹیلنگ می کہ یہ سارے وہ فولڈرز ہیں ویب سائٹ کے وچ دے وانٹ ٹو ہائڈ. کبھی کبھی اس میں کچھ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے /admin یا /secret فولڈر یا سم تھنگ لائک دس, تو ہمیشہ یہ چیزیں پہلے میں چیک کرتا ہوں. تو جیسے /archive ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی /archive پہ جائے. کیوں نہیں چاہتے, جو بھی ریزنز ہے. اب اس پہ پرانے آرٹیکلز آ جاتے ہیں obviously archive پہ یا whatever, یا /admin یوزلی الاؤڈ نہیں ہوتا, تو you start getting more and more information. انہوں نے ویسے ہی بلاک کیا ہوا. اسی طرح builtwith.com ایک ہے, اس پہ بھی you can get much more intelligence about your target. اب built with میں آ گیا کہ اس ویب سائٹ کے اندر یہ ٹیکنالوجیز کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں. گوگل انالیٹکس چل رہی ہے, بہت سے پلگنز انہوں نے ڈالے ہوئے, فیس بک کے, پولز کے, ورڈ پریس. اب مجھے پتا ہے کہ یہ ویب سائٹ ورڈ پریس پہ چل رہی ہے. ہزاروں ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, لیکن اب سنس آئی نو ورڈ پریس پہ ہے, تو اگر میں اس پہ پین ٹیسٹ کر رہا ہوتا, لائک ایتھیکل ہیکنگ کی ایکسرسائز اس پہ کر رہا ہوتا, تو میں ورڈ پریس کی ساری ویکنیسز ڈھونڈتا, کہتا ہے ورڈ پریس کی ویب سائٹ میں یہ ویکنیس ہے, اس کو اس طرح اٹیک کیا جاتا ہے. تو میں اپنی اوسن اسکلس کو یوز کر کے ساری اس کی ویکنیسز نکالتا اور پھر جا کے ویب سائٹ کو بیسکلی اٹیک کرتا. اب ای کامرس کے فنکشنز چل رہے ہیں, یہ سارے پلگنز ہیں, PHP ہے, تو اب آئی نو کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے PHP کے خلاف جو بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ میں شروع کر سکتا ہوں. تو ویری کوئکلی یہ کافی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. یہ ایک سائڈ ہے اوسن کی. میں نے ایکچولی اس طرح شروع کیا تھا اوسنٹ میں نیٹورک کی فیلڈ سے, سو نیٹورک سے کافی حد تک یہ اٹیچڈ ہے. اسی طرح اور بھی ڈھیروں ویب سائٹس ہیں, لائک shodan.io ایک ہے. Shodan از اے سرچ انجن فار ایوری تھنگ جو ویب سائٹ نہیں ہے.
تو ہم تو صرف گوگل، بنگ، ڈک ڈک گو ان سب کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپشنز ہیں، اگر گوگل نہیں تو یہ، بنگ نہیں تو کچھ اور. لیکن اگر ہمیں ویب سائٹس نہیں سرچ کرنی اور ایوری تھنگ ایلس، واٹ از ایوری تھنگ ایلس؟ فار ایگزامپل لیٹس سی شوڈان پہ کیا آتا ہے، لیٹس رائٹ کراچی. اب شوڈان نے جو مجھے بتایا کراچی میں از آئی پی ایڈریسز، کسی کا ونڈوز کا سرور ہے، یہ کیا ہے، ونڈوز سرور 2012 کا اسکرین شاٹ ہے یہ. تو یہ ساری وہ چیزیں انٹرنیٹ پہ ہیں جو ویب سائٹس نہیں ہیں. مے بی کمپیوٹرز ہیں، مے بی ویب کیمز ہیں، مے بی تھرموسٹیٹ ہے کوئی جس پہ آئی پی ایڈریس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سم ادر ٹائپ آف سرورز ہیں یہ. تو جیسے یہ فار ایگزامپل یہ جو اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے، گرین پیک شپنگ کوئی کمپنی ہے، اس کا let's click on it and find out. Port 23 is open, which is Telnet. تو جب نیٹورکنگ جو پڑھتا ہے ان کو پتا ہے کہ ٹیلنیٹ ریموٹ لاگ ان کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ ٹیلنیٹ کا اسکرین ہے. تو بیسک انفارمیشن آ رہی ہے، obviously پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے یہ، لیکن ان کا ایک پورٹ اوپن ہے جس کی وجہ سے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ نیچے کیا ہے، ونڈوز 8. سو جب میں اکثر کمپنیز کے لیے انویسٹیگیشن کرتا ہوں، اس ٹائپ کی چیزیں دکھا کے ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو وداؤٹ ایون نوئنگ کہ تمہارے پاس کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہاری کمپنی میں ونڈوز 8 چل رہا ہے اور 2012 کا سرور چل رہا ہے. یہ دونوں چیزیں آبسلیٹ ہیں، اپ گریڈ کرو، یہ آلریڈی ایک تھریٹ ہے. اور اس طرح کر کے میں ان کو ایک رپورٹ دیتا ہوں، ایک تھریٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ. یہ کون سی کمپنی ہے، نیاٹیل نام سے ہے، نیاٹیل.pk. اگر انہوں نے مجھے ہائر کیا ہوتا کہ تھوڑا تھریٹ انٹیلیجنس کرو یا پین ٹیسٹنگ کرو، ہمیں ویکنیسز بتاؤ سائبر سیکیورٹی میں، تو میں یہ کر کے بتاتا کہ تمہارا ایک کیو بی سرور کر کے ہے، ونڈوز 8 چل رہا ہے، پلیز اس کو آپ اپ گریڈ کریں، دس از اے بگ سیکیورٹی ولنریبلٹی. اور آپ کا پورٹ 3389 پبلک انٹرنیٹ سے ایکسیسیبل ہے. کیا ہے پورٹ 3389؟ ریموٹ ڈیسک ٹاپ لکھا بھی ہے یہاں، کچھ لوگ آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ ریموٹ ڈیسک ٹاپ کھول کے رکھو، لیکن اب مجھے اور انٹیلیجنس پتہ چل رہی ہے. اب ہیکنگ چھوڑو، وہ الگ بات ہے، اٹس اے ہیوج ویکنیس، لیکن فرام این انٹیلیجنس پرسپیکٹو یہاں اکثر نام لکھے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرس کے نام آتے ہیں. ابھی تو جنیرک نیمز آ رہے ہیں، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، اسی سے مجھے کچھ انفارمیشن پتہ چل رہی ہے. اکثر ایڈمنسٹریٹرس کے نام آ جاتے ہیں، پھر وہ نام میں آگے لے کے ان کا ای میل ایڈریس کہیں سے کھود کے نکالوں گا، پھر ان کو یا تو فشنگ ای میل جائے گا نیکسٹ یا کچھ اور، یا کم از کم آئی نو کہ امپورٹنٹ لوگ کون ہیں جو کہ نیٹ ورک ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھریٹ انٹیلیجنس میں آ جاتی ہیں. I'll pause for a second اگر کوئی questions ہیں تھریٹ انٹیلیجنس سائٹ پہ. موونگ فارورڈ، اوسنٹ کی اور جو باقی انٹرسٹنگ فیلڈز ہیں وہ ہیں بیسکلی جیو لوکیشن میں. Sorry, was there... جی مشال بھائی، اس میں ایک کوشچن تھا کہ آپ نے اس سروسز کو پے کیا ابھی تک؟ آپ نے جتنی دکھائی ہیں کہ یہ سب فری تھیں؟ نہیں، سب فری تھیں. میں کوئی پیڈ سروس یوز نہیں کرتا ان چیزوں میں. جو اکا دکا اگر بھی کروں گا تو آئی ول مینشن اٹ. جو ہوتی بھی ہیں وہ یوزلی بہت ہی سستی ہوتی ہیں، $1-2 ہوں گی سال کی یا سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ دا ہول فیلڈ آف اوسنٹ، اینڈ دس از اے گڈ کوشچن، بیکاز اوسنٹ میں ساری چیزیں فری ہی ہوتی ہیں. دا اوپن پارٹ آف اوپن سورس انٹیلیجنس مینس کہ اٹس اوپن، پبلکلی اویلیبل. اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر میں پیڈ سروس یوز کروں کہ وہی انفارمیشن اگر میں کسی اور کو دوں تو وہ ریپروڈیوس نہیں کر پائے گا. اگر شوڈان پیڈ ہوتا تو اور میں کسی کو دیتا یہ لنک آ کے اٹھا کے کاپی پیسٹ کر کے سرچ کرو دیکھو، سمجھو لا انفورسمنٹ کو دیتا، پولیس والوں کو دیتا یا کسی کو بھی، وہ اس کو ریپروڈیوس نہ کر پاتے، وہ لوگ پے نہیں کریں گے ٹو لاگ ان اینڈ اسٹف. تو اٹس امپورٹنٹ کہ میں پبلک انفارمیشن ان کو دوں. So that's a good question. ایک اور کوشچن ہے، شاید آپ آگے کسی اس میں ٹچ کریں گے، کہ اگر آپ نے کسی کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ کرنی ہو ISP کی نہیں تو is it possible through OSINT؟ ہاں، تو فار ایگزامپل پبلک میں جیسے اسی کا ایگزامپل لیتے ہیں، یہ جو نیا ٹیل پی کیا تھا، اس کی IP ایڈریس یہ تھی. اب یہ کمپنی کی IP ایڈریس ہے، یہ کسی انڈیویجول کی بھی ہو سکتی تھی. تو لیٹس سے وی فائنڈ این IP ایڈریس. You can go to any sites like ipaddress.com or iplocation.com, .net, 200 ویب سائٹس ایسی ہوں گی. I use this one, MaxMind نام سے ایک ہے. اس پہ میں IP ایڈریس
کاپی کروں پیسٹ کروں, let's do that again, page refresh, اینڈ نیچے یہاں آ گیا ایک جنرل لوکیشن آ گئی کہ اسلام آباد میں آئی پی ایڈریس ہے, اس کی کوآرڈینیٹس یہ ہیں, اینڈ ایکوریسی آلموسٹ 10 کلومیٹرز کی ہے اس کی. تو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں آ سکتی آئی پی ایڈریس سے, جی پی ایس کوآرڈینیٹس نہیں آ سکتے, لیکن ایک جنرل ویسینٹی آ سکتی ہے. تو دس از اف یو نو دی آئی پی ایڈریس. اگر نہیں پتہ آئی پی ایڈریس تو اس کے بھی ڈھیروں طریقے ہیں, لائک اگر ای میل ہیڈرز اینالائز کریں, کسی نے آپ کو ای میل بھیجا ہے, اس میں ای میل میں یوزلی سرور کی آئی پی ایڈریس ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک کلوز پراکسیمٹی پتہ چل جاتی ہے. یو کین یوز سم تھنگ لائک کینیری ٹوکنز, اف یو گوگل اٹ, کینیری ٹوکنز ایک ویب سائٹ ہے تھنکسٹ, یا یہ canary-tokens.org, یہ تھنکسٹ والی. تو اس پہ جاؤ تو یو کین جنریٹ کینیری ٹوکنز اور کسی کو بھیج سکتے ہیں, بیسکلی کسی کو لنک بھیج سکتے ہیں, فائنڈ دی ایگزیکٹ ون, اور وہ لنک جب کوئی کھولے گا تو اس جہاں وہ ہوگا, جو لوکیشن اس بندے کی ہوگی, وہ آئی پی ایڈریس آ جائے گی. اب وہ سیم طریقہ ہے کہ جو میں نے دکھایا, ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ملے گی بٹ سٹی یا ایریا مل جائے گا 10 کلومیٹر کے آس پاس تک, بیکاز دیٹس ہاؤ آئی پی ایڈریسز ورک. آپ کا آئی ایس پی آپ کو اسائن کرے گا اور وہ آئی ایس پی چینج کرتا رہے گا, لیکن ایک بار آئی پی ایڈریس آ گئی, ہم انویسٹیگیشن میں یوز کرتے ہیں اس کو اس کو پھر ہم پولیس والوں کو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کا آدھا کام کر دیا, یہ بندے کی آئی پی ایڈریس ہے, اس کے بعد اب آپ جا کے آئی ایس پی کے پاس جائیں, ان سے سرچ وارنٹ ان کو دکھائیں اور کہیں کہ یہ کس گھر کو اسائن کی گئی تھی, تو وہ پھر آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن دے دیں گے. پھر وہ اوسٹ میں نہیں آتا, وہ پھر پولیس انویسٹیگیشن میں آ جاتا. مشال, ویب سائٹ سے بعض کا جو پاپ اپ آتا ہے کہ وہ آپ کی لوکیشن جاننا چاہ رہے ہیں ویب سائٹ, اور وہ کیا ٹیکنیک یوز کرتی ہے؟ کیا ویسا کوئی کینری ٹوکن ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا لنک اس کو بھیجیں جو کہ اگر یہ پاپ اپ اگلا شخص الاؤ کر دے اس کی پریسائز لوکیشن جو ہے وہ مل سکے؟ ہاں, تو تب بھی سو اٹ ڈپینڈس. تو اگر میں گھر پہ بیٹھا ہوں کمپیوٹر پہ اور مجھے وہ پاپ اپ آئے کہ اکثر سائٹس پہ آتا ہے جس پہ کوئی میپنگ یا کچھ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی لوکیشن آئے گا کہ الاؤ کہ ڈس الاؤ, تو اگر الاؤ کر دیں تو آپ کی آئی پی ایڈریس وہ لے گا اور اس آئی پی ایڈریس سے وہ آپ کی لوکیشن سینس کرے گا کہ ٹھیک ہے میں کراچی میں ہوں کہ اسلام آباد میں ہوں کہ کہاں ہوں, اور پھر وہ ویب سائٹ اپنے طریقے سے چینج کر دے گا کہ آپ کی لوکیشن کے مطابق چیزیں آپ کو دکھانے لگے گا, لیکن پھر بھی ایگزیکٹ پن پوائنٹ نہیں کر پائے گا وہ لوکیشن فرام جسٹ این آئی پی ایڈریس. اگر آپ فون پہ ہیں اور سیم چیز کرتے ہیں کہ یس الاؤ لوکیشن, تو فون جو ہے وہ آپ کو نہ صرف آئی پی ایڈریس دے گا ویب سائٹ کو, بٹ وہ جی پی ایس کوآرڈینیٹس بھی دے دے گا ان مینی کیسز. تب آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ویب سائٹ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گی. تو وہ لوگ اس انفارمیشن کو اتنا یوز نہیں کرتے, وہ تو یوز کرتے ہیں فار ٹارگیٹڈ ایڈز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ اسٹف, بٹ ایز اے تھریٹ ہنٹر اگر آپ کسی کو ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں ہے, موسٹلی دے ول ناٹ فال فار دس. ان کو پتا ہوگا کہ یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. دا بیسٹ یو ول گیٹ از این آئی پی ایڈریس, ایک کینیری ٹوکن کے تھرو کہ وہ کلک کریں گے اور بس اس کلک سے آپ کو اس کی آئی پی ایڈریس پتہ چل جائے گی, بٹ جی پی ایس کوآرڈینیٹس نہیں پتہ چلیں گے. اچھا, ایک اور کویشچن ہے کہ اگر ہم کسی نون پبلک اینٹی کے پیچھے جاتے ہیں تو ول ڈیفینیٹلی اسٹارٹ فرام سرچ انجن گوگل یا اس طرح سے ہم سرچ کریں گے, لیکن اف این اینٹی از ناٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ تو اس کو اپروچ کرنے کے کون سے ایونیوز آ سکتے ہیں؟ تو ایسے کیسز میجورٹی ہوتے ہیں, تو I'll look at that next. تو let's talk about that, let's jump into that now. تو اگر I'm searching for a target جو کہ مجھے اس کا بیسک انفارمیشن پتا ہے, آپ کو کوئی سیڈ انفارمیشن ہونا ضروری ہے. تو سیڈ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک پیس آف انفارمیشن, یا تو اس کا نام یا ای میل ایڈریس یا فون نمبر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. مجھے یوزلی اس ٹائپ کی کوئی ایک یا دو انفارمیشن دی جاتی ہیں. جب کوئی مجھے دیتا ہے دین آئی اسٹارٹ مائی اوسنٹ انویسٹیگیشن کہ اچھا کہاں کہاں اس کو ڈھونڈا جائے. فار ایگزامپل I'll show you a tool that I use. tool Intel Techniques کا. تو کافی لوگوں نے ایسے ٹولز ڈیولپ کیے ہیں. This is one of the tools that I contribute to. اور بات چھوٹی کرنے کے لیے I'll just show you the shortcuts.
how I do it. So let's say I know the name of a person only. So here are all the sites that will show me the name: True People Search, Fast People Search. So let's say I type in, let's type in my own name, Mishal Khan. So instead of going to these websites individually, I can click one by one and say, अच्छा, truepeoplesearch.com पे मैं गया, ये results आए. And by the way, most of these things are US based websites, लेकिन you'll get the general idea. The second point you will आप लोग realize अभी करेंगे कि when you're searching for people online, it's very, जिसको हम कहते हैं जियो स्पेसिफिक है, कि हर जियोग्राफी के अलग टूल्स हैं, अलग टेक्निक्स हैं और एक अलग मेंटालिटी है. अगर आज मुझे पाकिस्तान में डाल दिया जाए और कह के ये बंदा है, उसको सर्च करो, उसको हंट डाउन करो, मैं एक लिमिट तक कर पाऊंगा, उसके बाद मेरी लिमिट रीच हो जाएगी. मैं आई प्रॉब्ली वोंट बी गुड इनफ. मुझे अमेरिका में डाल दो एंड वहाँ के बारे में सर्च करो तो मैं एक एक चीज़ खोद के निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ चीज़ें मुझे ढूंढनी हैं. पाकिस्तान में मैं नहीं रहा इतने अरसे, तो मुझे हर एरिया की जियोग्राफी का इतना अच्छा नहीं पता, तो इसलिए हर एरिया में ओसेंट एक्सपर्ट्स अपने अपने होते हैं. तो इट्स अ वेरी जियो स्पेसिफिक फील्ड. एंड अभी नेक्स्ट मैं उसी के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ. बट यू वुड स्टार्ट विद पीपल सर्च वेबसाइट्स कहलाती हैं. यू कैन नैरो इट डाउन कि चलो कैलिफोर्निया में सर्च करो कितने इस नाम के लोग हैं, थोड़ा और नैरो डाउन हो जाएगा. यू कैन लुक एट रिजल्ट्स और फिर उस रिजल्ट से क्या मजाक है, एरोप्लेन, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करो तो दे डोंट लाइक इट. अब ये सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन है अबाउट पीपल जो वो शेयर करते हैं. किसी ने कहीं फॉर्म पे लिखा होगा या कहीं से ये वेबसाइट स्क्रैप कर लेती हैं. तो अब एक बंदे का एक पोटेंशियल टारगेट का नाम एड्रेस आ गया, उसके फ़ोन नंबर्स आ गए, उसके ईमेल एड्रेसेस आ गए, उसके रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन आ गई. तो ऐसी हज़ारों पीपल सर्च वेबसाइट्स हैं. मेरा काम क्या होता है, एक एक के थ्रू जाओ, जैसे ये सारी हैं, स्पोकियो, स्पाइटॉक्स, इंटेलियस, जैसे ये एक्सलेक एक नाम से है, इसमें जाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. व्हीकल सेल्स रिकॉर्ड्स तक मिल गए मुझे यहाँ. तो लेट मी जूम इन अ लिटिल कि इस मिशाल खान ने शामबर्ग में रहता है, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है, बट इसने एक्यूरा MDX खरीदी थी, उसका विन नंबर ये था गाड़ी का. तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी पब्लिक है. हुएज रिकॉर्ड जो अभी मैंने दिखाया था, वेबसाइट रिकॉर्ड्स ऐसे हैं. इसके कुछ हुएज रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि अभी ये साइट दिखा नहीं रही, बट आई कैन सर्च किसी हुएज वेबसाइट पर जाके. तो काफ़ी इंफॉर्मेशन इस तरह मिल सकती है इफ़ यू डोंट नो अबाउट अ पर्सन. और सिंपल ये है कि अगर सिर्फ फ़ोन नंबर ही पता हो किसी का, तो सिमिलर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और सिर्फ फ़ोन नंबर डालो. लेट्स से मुझे उसका नाम नहीं पता था, फ़ोन नंबर पता है, लेट्स से whatever, some random phone number, डाला, सर्च किया तो लिखा गया नो मैच फाउंड. तो अगर ये वाकई किसी का लेजिट फ़ोन नंबर होता तो शायद कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं. और वो ट्रायल एंड एरर है. तो जो एक सीड इंफॉर्मेशन हो फ़ोन नंबर, उससे आगे जाओ. यूजुअली ईमेल एड्रेस से एक और तरीका पता चलता है. haveibeenpwned.com एक बहुत फेमस वेबसाइट है, आप सबको इस पे जाना चाहिए. haveibeen pwned.com. pwned basically means hacked, haveibeenhacked.com. इस पे अगर मैं जाऊँ, किसी का भी ईमेल एड्रेस डालूँ, समझो bob@gmail.com, सिमिलर, बहुत ही सिंपल एड्रेस, ये बता देगा कि जितने डेटा ब्रीचेस पास्ट में हुए हैं, ये ईमेल एड्रेस कहीं नज़र आया है कि नहीं. अब सिंस ये बड़ा कॉमन ईमेल एड्रेस था, काफ़ी डेटा ब्रीचेस में इस बंदे का ईमेल था. तो लेट्स गो डाउन, लेट्स सी कोई रिकग्नाइजेबल है. Audi, तो एक Audi का डेटा ब्रीच हुआ था 2019 में. उस ब्रीच में जो भी हैकर्स ने चोरी किया था, उसमें Audi की वेबसाइट से डेट ऑफ बर्थ थी, सोशल सिक्योरिटी, व्हीकल डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, इसलिए ईमेल एड्रेस यहाँ आ रहा है. तो अब मुझे इस बंदे के बारे में थोड़ी और इंटेलिजेंस है. समझो मेरे पास 5 बंदे होते और 5 सस्पेक्ट्स होते और पता था कि इन सस्पेक्ट्स में से बंदा Audi चला रहा था और ये एक पोटेंशियल ईमेल एड्रेस है. तो I can narrow down and say कि ये Bob जो है versus bob2.whatever@gmail.com, ये different है because इस बंदे के पास एक Audi का अकाउंट था, तो मोस्ट लाइकली यही वो बंदा है जो Audi चला रहा था. इस टाइप की चीज़ें यू कैन स्टार्ट मेकिंग अप. LinkedIn एड्रेसेस इसमें आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल
LinkedIn. تو یہ ای میل ایڈریس LinkedIn ڈیٹا بیس میں بھی تھا. تو ناؤ آئی نو کہ ٹھیک ہے ابھی تو صرف مجھے اس کا ای میل ایڈریس پتا ہے, سمجھو باب نہ ہوتا, کوئی رینڈم نمبرز ہوتے. ناؤ آئی نو کہ اب میں LinkedIn پہ جا سکتا ہوں اور اس ای میل ایڈریس کو وہاں سرچ کر سکتا ہوں, اس کے اپنے طریقے ہیں, اینڈ اس کی اصلی آئیڈینٹی پتہ چل جائے گی مجھے LinkedIn پہ جا کے, اس کی ہسٹری پتہ چل جائے گی, کام کی ہسٹری, ہزاروں اور چیزیں. تو اس کو کہتے ہیں پیوٹ. ایک انفارمیشن لے کے پیوٹ کرتے ہیں دوسری انفارمیشن, پھر تیسری انفارمیشن, تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی انفارمیشن بندے کے بارے میں مل سکتی ہے کہ وہ بندہ خود بھی نہ پہچان پائے کہ یہ کہاں سے تم نے کھود کے نکالا. ان فیکٹ لیٹ می پل اپ اے پکچر جو کہ میں اکثر لوگوں کو دکھاتا ہوں اباؤٹ. ایک سیکنڈ, میں دوسری ونڈو میں ہوں ابھی. ایک let me show this to you. So this is usually a picture that I show people. یہ میرا ایکچوئل ورک, میں یہ میتھڈالوجی یوز کرتا ہوں. سمجھو جان ڈو نام سے ایک بندہ ہے جس کو میں سرچ کر رہا ہوں, اینڈ آئی اسٹارٹ وتھ سوشل میڈیا, ایک اس کا چھان کے دیکھوں گا کہ کہیں ملتا ہے کہ نہیں, بریچز دیکھوں گا, آن لائن کیسز کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, ویکل ریکارڈس کی ویب سائٹس ہیں, یوزر نیمز اس کے ڈال کے ہر جگہ دیکھوں گا, ایڈریس, ہزاروں طریقے ہیں دیکھنے کے, اینڈ یہ ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے چیک کروں گا. جہاں جہاں مجھے ہٹس ملیں گے نیرو ڈاؤن کرتا جاؤں گا, جہاں نہیں ملیں گے کراس اٹ آؤٹ. تو اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو, کیونکہ یوزلی لوگ 5-6 جگہ دیکھیں گے اینڈ دین دل گیو اپ. مجھ جیسا بندہ میں 5-6 نہیں, میں 100 جگہ دیکھوں گا, اور اس میں سے مجھے ایک لیجیٹیمیٹ ہٹ بھی مل گیا, that's it, that's all I need. This is the people search part of OSINT. پھر بچا اس کو ساکمنٹ بھی کہتے ہیں, سوشل میڈیا انٹیلیجنس, جیو انٹ بھی نام آتے ہیں کہ جیوگرافی بیسڈ انٹیلیجنس. تو اس کی سب کیٹیگریز بھی ہیں. بٹ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو شو یو, کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے, بٹ I'll still be around, is geo-based intelligence. For example, let me show you this picture. This is a real life example. ایک بندے نے واٹس ایپ پہ یہ پکچر ڈالی تھی, ایک BMW کی پکچر ہے, اور اس نے ڈال کے چھوڑ دی, پھر غلطی سے ڈال دی. تو میں نے ایسے ہی سوچا, میں نے کہا کیوں ڈالی, کون ہے, کیا ہے. میں نے 5 منٹ میں نکال کے اس کو بتا دیا کہ کیا یہ پکچر اس لوکیشن پہ کھینچی گئی تھی. وہ بندہ حیران رہ گیا, کہتا ہے تمہیں کیسے پتا ایک پکچر سے, صرف کیا تم نے اس کا میٹا ڈیٹا نکالا, اس کو رائٹ کلک کر کے دیکھا کہ کہاں تھی. میں کہا نہیں, کچھ بھی نہیں. سوشل میڈیا ویب سائٹس لائک واٹس ایپ یہ چیزیں ہائڈ کرتی ہیں, امیج میٹا ڈیٹا جس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کس طرح کیا. سو اینی آئیڈیاز تم لوگوں میں سے کہ کس طرح اس سرچ کو شروع کیا جائے, اس کو گوگل کس طرح کیا جائے. میں I'll tell you the only 2 pieces of intelligence I had was اس بندے کا نام اور فون نمبر and this picture, اور کوئی انٹیلیجنس کی پیس نہیں تھا میرے پاس. گوگل اسٹریٹ ویو ایک نے کہا ہے. ہاں بالکل, گوگل اسٹریٹ ویو سے شروع کریں گے. تو I basically, تو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ OSINT is dependent on geography. یہی تصویر میں 100 لوگوں کو دکھاؤں گا, اس میں سے 3-4 جو ہیں وہ 1 سیکنڈ میں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کہاں لی گئی تھی. تو سنس میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہ بلڈنگز کی نشانیاں جو ہوتی ہیں I can tell a little bit. تو صرف پکچر دیکھنے سے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ونٹر میں نہیں لی گئی تھی, کوئی ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ سنو نہیں پڑی, یا ایٹ لیسٹ ابھی نہیں پڑ رہی. یہ بلڈنگ ایک یونیک بلڈنگ ہے, اس پہ ایک ریڈ بار ہے. تو اف آئی گو آن لائن, اگر مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو میں بیسکلی یہاں جاتا, فرسٹ آف آل لگتا کیا ہے یہ کوئی ہاسپٹل تو نہیں ہے نا, کسی کے پاس شاپنگ کارٹ ہے, تو یہ ایک شاپنگ سینٹر لگ رہا ہے. تو اور شاپنگ کارٹس بھی ہر ایک کی فرق ہوتی ہیں ہر جگہ کی. لائک اف آئی گو ٹارگیٹ شاپنگ کارٹ کروں, تو ٹارگیٹ ایک یہاں پہ ایک اسٹور ہے جس کی شاپنگ کارٹس لال ہوتی ہیں بالکل فل ریڈ. تو اگر یہ ایسی ہوتی تو آئی نیو کہ یہ تو ٹارگیٹ ہے, لیکن یہ شاپنگ کارٹ ایسی نہیں ہے.
I can look at other stuff. You're building with red bar, so I can say grocery store or building with red line. I can literally do simple searches like this, or I can see कि Google पे क्या आता है, क्या हुआ search नहीं हुआ. But at the end of the day, I know what this is because मैं shopping जाता हूँ. मुझे पता है कि अमेरिका में Costco नाम से स्टोर है. मैंने एक्चुअली सबसे पहले यही सोचा था, Costco की बिल्डिंग लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी सर्च एंड सी क्या Costco की बिल्डिंग ऐसी ही होती है. I can search and see. अब देखो Costco की जो डिफरेंट बिल्डिंग्स आ रही हैं उसमें एक रेड लाइन है, हर जगह रेड लाइन है, कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन इट लुक्स प्रीटी सिमिलर. रेड लाइन साइडिंग ऐसी है, तो मुझे पता है. तो अब ये थोड़ी प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. अब तो मुझे किसी कोहार्ट की कोई पिक्चर उठा के दे दो उसके शॉपिंग एरिया की, आई डोंट नो, लेकिन जो बंदा उस जगह जा चुका है वो 2 मिनट में निकाल देगा कि हाँ ये वहाँ की है. तो इसलिए थोड़ा जियो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. तो नाउ आई नो कि वहाँ की है. द सेकंड इन्फॉर्मेशन आई हैड वाज ये बंदा जो था वो फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया का था, तो आई नो कि ये पिक्चर मोस्ट लाइकली वहीं होगी. नाउ आई नो फ्रीमॉन्ट का था एंड आई नो फ्रीमॉन्ट का में कोई Costco होगा जहाँ होगा. फॉर्चुनेटली फॉर मी एक ही Costco निकला इन दैट लोकेशन. और नाउ आई कैन गो इनटू गूगल की स्ट्रीट व्यू. ये छोटा सा बंदे को यहाँ ड्रैग करूँ. I dragged him in the wrong place. Let's try that again. अब इसके पार्किंग लॉट में मुझे जाना है, तो let's identify the parking lot. ये पीछे का ये एरिया पार्किंग लॉट लग रहा है. इस बंदे को मैं जब ड्रैग करूंगा तो इस एरिया में जाके फेंकता हूँ उसको, तो अब ये पार्किंग लॉट आ गया इसका. तो इट लुक्स काइंड ऑफ सिमिलर. अब ये जहाँ BMW खड़ी थी, आई नो कि ये हैंडीकैप पार्किंग में खड़ी है. अमेरिका में ब्लू मार्किंग्स जो होती हैं वो हैंडीकैप की होती हैं, एक सिंबल भी है. तो लेट्स फाइंड दैट हैंडीकैप पार्किंग स्पॉट. यूजुअली पहला स्पॉट होता है ये वाला. तो लेट्स स्टैंड हियर एंड सी कि does it look like that same place. If I go here, let's go side by side view करता हूँ. अब ये वो पिक्चर है और ये वो एरिया है जहाँ पे है. Let's go a little bit closer. It's almost this. अब यहाँ पता चल रहा है ये एक लाइट है ऊपर, यहाँ पे भी एक लाइट है. ये पीछे कुछ ब्लैक कलर का वो है. ये बिल्डिंग का शेप थोड़ा कॉनिकल है, ये वही है. तो आई नो कि दिस इज द एग्जैक्ट सेम लोकेशन. डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लुक होगी इस जगह की, एंड दैट्स समथिंग वी कैन लुक फ्रॉम. ये 2015 की मुझे दिखा रहा है, मैं उसको 2021 पे ले जाता हूँ, तो 2021 में डिफरेंट था ये. अब आई कैन सी फ्रॉम हेयर राइट पे ये जो छोटा सा मुझे हैंडीकैप का नजर आ रहा है, इसमें थोड़े से डैशेस हैं. यहाँ पे भी डैशेस हैं. इफ आई गो हेयर तो यहाँ पेंट जॉब थोड़ा सा इन द पास्ट फर्क था. अब ये देखो ये पूरा सॉलिड है. ये जो बंदा है सॉलिड वाइट लाइन है, यहाँ पे सॉलिड वाइट लाइन नहीं डैश्ड है. तो आई नो कि इसकी मैं डेटिंग भी कर सकता हूँ कि 2015 की पिक्चर नहीं है, ये प्रॉब्ली 2017 ऑनवर्ड्स की है, फ्रॉम जस्ट द पेंट ऑफ द थिंग. और वॉल के पेंट से भी देख सकता हूँ. हज़ारों चीज़ें इसमें जो छोटा छोटा करके मैं निकाल सकता हूँ. तो बहरहाल आई नो लोकेशन नाउ के कहाँ है. दिस इज़ नाउ कन्फर्म्ड लोकेशन. उसके अलावा आई कैन स्टिल डू मोर स्टफ. यू कैन टेक दिस टू एन एडवांस लेवल से अच्छा किस टाइम पे तस्वीर ली गई थी. एक मिनट. तो इफ आई लुक एट द पिक्चर अगेन, लेट्स क्लोज दिस. कैन समवन टेल मी कि किस टाइम पे ली गई थी पिक्चर, एज एक्यूरेट एज यू वांट टू बी. सो हियर यू हैव टू थिंक, जिसको कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स, थोड़ा हट के. ना कोई घड़ी है, ना कोई टाइम स्टैम्प है इस पे, ना कुछ. तो मैंने एक्चुअली मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि आप जो सनलाइट है उसकी डायरेक्शन और फिर गूगल मैप में नॉर्थ और सनराइजिंग और इसको सनसेट उसके हिसाब से देख सकते हैं. बिल्कुल हाँ, दैट्स एक्चुअली वेरी एक्यूरेट. मैंने ये गौरव से पूछा था सवाल, तो थोड़ा चकरा गया था. उन्होंने कहा पता नहीं दिन का टाइम है, ऑब्वियसली सनलाइट है. मैं कहा नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ कितना है. मैं एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ उसको देख के, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम. दिस मे साउंड वियर्ड, बट मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन में कहा था कि मुसलमानों को एक तरीका सिखाया जाता है जोहर असर का टाइम बताने का तरीका. जब मैंने इस्लामियात बचपन में पढ़ी थी तो सिखाया गया था कि जोहर का टाइम होता है जब सूरज टॉप पे होता है बिल्कुल. तो किसी भी चीज़ की शैडो जो होती है बिल्कुल जीरो होती है, बिकॉज सूरज टॉप पे होता है.
اب اثر کا ٹائم دو اسکول آف تھاٹس ہیں. اگر کسی کی شیڈو آبجیکٹ کی شیڈو ٹوائس آف دا آبجیکٹ ہو, اگر میں اسٹک یہاں کھڑی کروں 1 میٹر کی اسٹک ہے اور اس کی شیڈو بھی 1 میٹر ہے, وچ مینس 45 ڈگری کا اینگل شیڈو کا بنے گا. دیٹس دا فرسٹ اثر کا ٹائم. سیکنڈ اثر کا ٹائم جو ہوتا ہے سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کا از اف دا شیڈو از ٹوائس دا لینتھ آف دی آبجیکٹ. تو دیٹس دا سیکنڈ اثر اگر سیکنڈ اسکول آف تھاٹ فالو کرو. تو اکارڈنگ ٹو دس یہ شیڈو 45 ڈگری کے اینگل پہ پڑ رہی ہے, وچ مینس کہ اب یہاں پہ میتھ تھوڑی آ جاتی ہے کہ دس لائن the x and y axis have to be exactly the same length which is اثر ٹائم. تو میں لٹرلی فریمونٹ کیلیفورنیا کا اثر کا ٹائم دیکھ سکتا ہوں کہ اثر وہاں کتنے بجے ہوئی تھی, اینڈ دیٹس بیسکلی pretty much the time. 10-15 منٹ آگے پیچھے پلس مائنس ہوگا, but that's the time the picture was taken. So without really going into, جیسے تم مصطفیٰ بول رہے تھے کہ شیڈو کے تھرو انالیسس کر سکتے ہیں based on location, ہاں that's the actual proper way to do it. But since I know, okay, this is Asar time, I would simply just look up Asar time there and say, اچھا half an hour accuracy کے ساتھ I can say یہ 3 بجے پکچر لی گئی تھی یا whatever. تو GeoInt جو ہے, Geo Intelligence part of OSINT ہے, it involves all of these things, picture analysis, people analysis, ان کے social media میں جھانک کے دیکھنا. ایک اور ایگزامپل جو میں نے ایک بار کسی کی دی تھی, کسی کی میں برتھ ڈے نکالنا چاہ رہا تھا, اس کی پبلک پرسنالٹی تھی لیکن اس کی ڈے آف برتھ نہیں تھی, مجھے فل ڈیٹ آف برتھ چاہیے تھی, ایئر تھا, منتھ تھا. میں نے اس کے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کی وائف کا سوشل میڈیا میں نے اٹھا کے دیکھا فیس بک پہ, اس کی وائف نے ایک برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور نیچے لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈیئر ہسبینڈ, اس طرح کر کے. میں ختم, جس ڈیٹ پہ وہ پکچر پوسٹڈ تھی وہ اس کی ڈے آف برتھ ہو گئی. تو یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ انٹیلیجنٹ. ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی, ہر چیز سمپل سرچ سے نہیں ملتی. اس ٹائپ کی چیزیں تھوڑی آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں, تھوڑا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس کرنا ہوتا ہے ٹو گیٹ دا انفارمیشن یو نیڈ. اب اس ڈیٹ آف برتھ سے ناؤ آئی کین گو فردر, مے بی کوئی میں پبلک ریکارڈ چیک کر سکتا ہوں, اس کے ووٹنگ ریکارڈ یا فلاں ریکارڈ. ہر کنٹری میں ایک ڈفرنٹ انفارمیشن ملے گی آپ کو ڈپینڈنگ آن واٹ یو ہیو. بٹ آل دس انفارمیشن از گڈ, نتھنگ از یوزلیس. ہر چیز کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کو ابھی شاید نہ پتا ہو کہ یہ اس فون نمبر کا کیا فائدہ ہے, یا اس ٹائم کا ابھی مجھے کیا فائدہ, ابھی شاید پتہ نہ چلے. بٹ جب آپ کے پاس وہ بگر پکچر آئے گی, جیسے میں نے وہ دکھایا تھا اسکرین شاٹ یہ والا, اس میں جب آپ ایک ایک کر کے پلگ کرنے لگیں گے ساری انفارمیشن, پھر یہ جو میں نے ڈیش لائنز ڈالی ہیں, ایک لائن دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہے کہ ہاں اس بریچ سے میں نے یہ نکالا. پھر یہ جو یوزر نیم تھا وہ ایکچولی فیس بک پہ تھا, اور یہی فیس بک آئی ڈی اس کے بچے کی تھی, یا یہ فون نمبر یہاں بھی یوز ہوا تھا. ونس یو اسٹارٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس, پھر وہ انفارمیشن سے انٹیلیجنس بن جاتی ہے. تو دیر از دا ڈفرنس. ہاؤ ڈو یو یوز دا ڈیٹا, دا را ڈیٹا دیٹ یو گیدر. اگر اس کو کسی یوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دین اٹ بیکمز انٹیلیجنس. تو دین اٹ بیکمز open source intelligence. اچھا مشال بھی, اس طرح کی آپ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں تو کوئی لاز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کہیں پہ انلیگل ایکٹیویٹی نہ کر رہے ہو, اینڈ ہاؤ ٹو نو کہ آپ لائن کب کراس کر رہے ہیں. بالکل. تو جس کنٹری میں آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں, تو ایز این ایتھیکل ہیکر جب میں سیکھ رہا تھا یہ چیزیں, تو لاز سکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو ایک باؤنڈری ہوتی ہے وچ یو کی ناٹ کراس, اور ہر کنٹری کے لاز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یو ایس لاز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. تو ابھی میں نے جو شوڈان ویب سائٹ دکھائی تھی, which is somewhere here, شوڈان پہ IP ایڈریسز آ رہے تھے, لاگ ان انفارمیشن آ رہی تھی. ٹو ویو دیٹ اسٹف از فائن. اگر میں اس IP ایڈریس پہ جاؤں اور دیکھوں کہ کیا ہے, آئی کین, جتنا مجھے پیسو انویسٹیگیشن کرنا ہے نا میں کر سکتا ہوں کہ بس دیکھو کیا ہے انفارمیشن, کیا دیکھو. اگر میں اس میں لاگ ان کرتا ہوں, سمجھو مجھے /admin کر کے کسی کا لاگ ان پیج مل گیا, اور میں جا کے ٹرائی کرتا ہوں ایڈمن نہیں ہوا, ایڈمن پاسورڈ نہیں, دیٹس illegal because I am trying to get access to something which I don't have access. یہ وہی والی بات ہوئی کہ میں کسی کے گھر کے سامنے سے جا رہا ہوں اور اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے, یعنی بیسکلی ایڈمن پاسورڈ لگا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بہت ویک پاسورڈ, اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے. دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں دور سے دیکھ سکتا ہوں کہ ہاں کھلا ہے, اس کی ونڈوز کے تھرو میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور انٹر کیا, now that's against the law, that's breaking an entry. تو آن لائن بھی اسی ٹائپ کے بہت اسٹرکٹ لاز ہیں. یو نیڈ ٹو نو, موسٹلی جنیرک لاز ہیں, بٹ یو کی ناٹ ٹرائی ٹو گین انٹری انٹو سسٹمز جس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اسی لیے جب ہم پین ٹیسٹنگ کرتے ہیں,
یا اس ٹائپ کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم پرمیشن لیتے ہیں کلائنٹ سے کہ ابھی آپ ہمیں پرمیشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں بھی باؤنڈریز ہم ڈالتے ہیں کہ آئی ہیو پرمیشن ٹو گین ایکسیس, میں اسکین کر سکتا ہوں آپ کا نیٹ ورک, بیکاز اسکین میں بھی کیا ہو سکتا ہے, سمجھو میں ایک ویب سائٹ کو اسکین کرتا ہوں آئی پی ایڈریس کو لے کے, اس کے اگینسٹ ایک اسکینر رن کرتا ہوں, وہ 1000 بار اس ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا ڈفرینٹ طریقوں سے. ہو سکتا ہے ویب سائٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے اس کی وجہ سے, بیکاز اس پہ لوڈ بہت پڑ جائے آپ کے پنگس کی وجہ سے یا جو بھی. اٹس کالڈ اے DDoS اٹیک, ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. تو وہ کہیں اٹیک نہ بن جائے, اور اگر بن گیا اور وہ کمپنی کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی اور پھر وہ کہیں گے دیکھو ہماری ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی تھی, اس میں شاپنگ کارٹ تھا, اتنے ہمارے سیلز وہ ہو گئے, آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا, آپ کی ٹیسٹنگ کی وجہ سے, ختم. وہ بندہ تو ہمیں سو کر دے گا اور پھر لا سوٹ بن جائے گا, کیس بن جائے گا. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل واٹ یو ڈو. اوسنٹ میں اسپیسیفکلی ایک اٹس مچ ایزیئر بیکاز آپ صرف وہی انفارمیشن لے رہے ہیں جو پبلکلی اویلیبل ہے, آپ کچھ ایکسیس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ناٹ اونلی لاز, تم نے لاز مینشن کیا, بٹ میں ایتھکس بھی اس کے ساتھ مینشن کروں گا. اکثر انویسٹیگیشنز میں یو ول فائنڈ تھنگس جو کہ ایتھکلی صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یو آر ڈگنگ ڈرٹ اباؤٹ سم ون, کچھ آپ کو ڈسٹربنگ انفارمیشن مل گئی. اب جب میں لوگوں کو سرچ کر رہا ہوتا ہوں مسنگ پیپل کو, سم پیپل آر ناٹ مسنگ, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی فاؤنڈ. ابیوسو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ ان کو مار رہے ہوتے ہیں, یا اس کا ہسبینڈ یا وائف یا جو بھی ابیوسو ہوتا ہے ریلیشن شپ میں, تو بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ. اب جب ان پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ اس لیے بھاگے ہیں بیکاز اس کا ہسبینڈ اس کو مار رہا تھا. Now that's an ethical dilemma. اس کو کیا واقعی ڈھونڈا جائے, یا ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں چائلڈ پورن دیکھ رہا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے, اس کا اکاؤنٹ آ جاتا ہے آن سم پورن ویب سائٹس یا سم تھنگ, وہ ہمیں رپورٹ کرنا ضروری بن جاتا ہے بیکاز ناؤ دیٹس ایلیگل, یا پھر کوئی اور ایلیگل ایکٹیویٹی میں وہ ملوث ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. Psychologically بھی it takes a toll on you, especially people hunting, not everything else innocent, but you have to be ethical. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ فیلڈ ان لوگوں کے لیے جن کا دماغ کلین ہے, اسٹریٹ ہے, جن کا دل کلین ہے اور دماغ اسٹریٹ ہے. either اگر کچھ غلط ہو جائے تو you won't be an ethical hacker anymore, you'll be the bad guy, you'll be the hacker then, اور پھر آپ اس کو اللیگل چیزوں کے لیے پھر یوز کریں گے. تو اس کا پرپس یہ نہیں ہے. آج کل ایک ہیش ٹیگ چلتا ہے اوسنٹ فار گڈ. اپنی اسکلز یوز کرو تاکہ ہیومینٹی کو فائدہ ہو. ان ساری انویسٹیگیشن سے, تھریٹ انٹیلیجنس سے, فائنڈنگ اسٹف, یوز اٹ فار گڈ بیکاز دیر از دی ادر پیپل آر یوزنگ اٹ فار بیڈ. اچھا, لیکن مشال بھائی آپ US سٹیزن ہیں اور آپ US میں اپنا بزنس آپریٹ کرتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ, لیکن اگر آپ کسی اور کنٹری جیسے یورپ کی, یا آپ نے کہا کہ ایشیا سائڈ پہ کسی پہ کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں, یا پھر یہاں سے پاکستان سے کوئی فری لانسنگ گig کر رہا ہے فار US کسٹمر, تو دین ہاؤ ول دا لاز اپلائی ان دس کیس؟ جیسے یہاں کے فری لانسر کو کنسرن ہونا چاہیے US لاز کا. بالکل ہونا چاہیے. تو اسی لیے یوزلی ڈائریکٹ بزنس نہیں کرتے ہیں, پارٹنرشپ میں کرتے ہیں. تو لیٹس سے میں اور ہم اکثر ہائر کرتے ہیں پین ٹیسٹرز, ایتھیکل ہیکرز پاکستان سے اور کنٹری سے. جب ہائر کرتے ہیں تو یوزلی فرنٹ انٹرفیس کوئی اور ہوتا ہے. جیسے میں ہوتا ہوں, آئی ایم دا پروجیکٹ مینیجر, میں کلائنٹ سے انٹرفیس کروں گا, وہ مجھے اسکوپ بتائے گا کہ دیکھو یہ 5 IP ایڈریسز ہیں جو اسکوپ میں ہیں, یا یہ کمپنی کی پروفائل ہے اسکوپ میں ہے, اس سے آگے پیچھے مت دیکھنا, دس از ناٹ پارٹ آف یور اسکوپ. تو میں پھر یہ اوروں کو سمجھاؤں گا کہ these are the scopes, these are the laws, and somebody has to be on the ground جو کہ ریالٹی کو سمجھے, لیگیلٹیز کو سمجھے اور کلائنٹ کے اسکوپ کو سمجھے. اور پھر آؤٹ سورس تو بہت کام ہوتا ہے, لیکن اس ٹائپ کا انفراسٹرکچر ضروری ہے. اسی لیے لوگ ڈائریکٹلی آؤٹ سورس نہیں کرتے. ہر کوئی لوکل ہی ریسورسز چاہتا ہے بیکاز وہ لوکل انوائرمنٹ کو سمجھتا ہے. بہت سی ایسی انٹیلیجنس ہے جو باہر کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, صرف وہی جو لوکل ہیں وہی سمجھ پائیں گے. میں بھی جب کچھ ڈیلز کرتا ہوں, انویسٹیگیشنز UK میں ہوتا ہے یا کینیڈا میں ہوتا ہے, ایون دو یہ ساری انگلش لینگویج اسپیکنگ کنٹریز ہیں. آسٹریلیا میں نے 2-3 کیے تھے انویسٹیگیشنز. مجھے نہ آسٹریلین پالیٹکس کا پتہ تھا, نہ مجھے آسٹریلین جیوگرافی کا اتنا اچھا اندازہ تھا. تو آئی ہیڈ ٹو ورک وتھ سم ون لوکل جو وہاں تھا, جس کو وہاں کے لاس کا پتہ ہو, جیو پولیٹیکل سچویشن کا پتہ ہو. بیکاز سم ٹائمز یو فائنڈ تھنگز, جیسے میں نے ایک بندے کے بارے میں ڈھونڈا تھا US میں, وہ 2-3 جگہ کافی جگہ جا رہا تھا, لوکیشنز پہ وزٹ کر رہا تھا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کانفرنس میں کیوں جاتا ہے, یہ وہاں کیوں جاتا ہے. میں نے تھوڑا ڈگ اراؤنڈ کیا, جس جگہ وہ جا رہا تھا وہ کوئی ریلیجس افیلیشن اس کی وہاں سے تھی, وہ
ون آف دیز ریلیجس سیکٹس تھا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن ایک اسپیسیفک ریلیجس مائنورٹی پہ وہ بلانگ کرتا تھا, وہ بندہ دیسی تھا وہ. تو یہ چیز میں نے ایک سیکنڈ میں پک اپ کر لی. میں نے کہا اس لیے وہ ان جگہوں پہ جا رہا ہے, اس لیے وہ اس کانفرنس میں جا رہا ہے, اس لیے وہ ان لوگوں سے مل رہا ہے. تو میں آئی پٹ 2 and 2 ٹوگیدر. وہ جو گورے تھے ان کی سمجھ میں نہیں, انہوں نے کہا ہمیں 100 سال لگ جاتے ہیں, ہم یہ کبھی کنیکشن نہ نکال پاتے, بیکاز آئی نیو دا بیک گراؤنڈ آف دا پرسن. پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی چینج کی. ہم نے کہا سنس یہ کر رہا ہے تو وہ کرو اور یہ نہ کرو. اینڈ سیم تھنگ وتھ گورو میں بہت سی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا یہاں کیوں جا رہا ہے, بندہ بتاتا او یہ جو کر رہا ہے یہ ایک شراب خانہ ہے بہت فیمس, اس کا نام ہے, اس لیے یہ اس نے اپنا یوزر نیم بھی وہی رکھا ہے, تو یعنی ہم وہاں سرچ کریں. میں نے کہا او اچھا یہ مجھے نہیں پتا بیکاز میں شراب نہیں پیتا. اس ٹائپ کے کلچرل ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو یا یو ہیو ٹو نو لوکل اسٹف. اسی لیے ہر کنٹری میں انویسٹیگیشن کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, دے ٹیک ہیلپ. But you know, back to your original question, Mustafa, there's a lot of things جو کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. Like you know, network based analysis, website, company, organization, ان چیزوں پہ جب ہنٹ کر رہے ہیں یا just simple people search, you don't need to know much about geography. It helps, but if you're going into geolocation and stuff, then you definitely need to know about your area. اچھا جب آپ یہ پیپل ہنٹنگ یا ویسے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یا ای میلس کا پاسورڈ ریسیٹ کرتے وقت آپ کو کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے, جیسے پارشلی موبائل نمبر یا کوئی آپ کا بیک اپ ریکوری ای میل ایڈریس, یا پھر اگر کیا یہ آپ یوزلی کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں؟ اور اسی سے کنیکٹڈ کہ ڈز اٹ ریئلی اوور لیپ وتھ سوشل انجینئرنگ؟ لائک آپ ٹیلیکو کو کال کر کے اگر کوئی آپ سم سویپنگ تک نہ جائیں لیکن یو کین سوشل انجینئر the helpline to extract some more bits of information about that person. ہاں نہیں ایبسولوٹلی. سو کچھ جگہ پہ کرتے ہیں, کچھ جگہ اللیگل ہے. سو فار ایگزامپل ریسیٹنگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس, اگر میں جاؤں forget password پہ کہیں تو that's shady gray area because I could reset the person. 3-4 میں false attempts کروں, پتہ چلا بندے کا وہی ریسیٹ ہو جائے, ای میل ایڈریس بلاک ہو جائے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. سو دیٹس ناٹ الاؤڈ ان انویسٹیگیشنس. خود سے بندہ کرنا چاہے ٹھیک ہے کرو, دیٹس گرے ایریا. کچھ لاز آف دا کنٹری ایکچولی یو کین گیٹ ان ٹربل, جیل ٹائم ہو سکتی ہے اس کے لیے. تو کرتے ہیں لوگ. I'll be honest, میں بھی کچھ اس پہ کرتا ہوں. جب واقعی کوئی کرمنل کو میں ہنٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہوں دین آئی ڈو اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم you should know کہ every time you reset a password or try to log in, اس بندے کو بھی نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ اس بندے نے somebody tried to access your account. تو اس لیے ہم اور بھی نہیں کرتے because we don't want them to know کہ ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں. تو it's very tricky. You have to be careful. But like phone number and stuff, اس کا ایک طریقہ ہے. ہاں social engineering وغیرہ works a lot. But میں نے ابھی ریسنٹلی کیا تھا and I'll show you an example. Phone spoofing. میں نے ایک بندے کا فون نمبر لیا اور اسپوف کیا, بیسکلی وائس اوور آئی پی کا ایک فون نمبر یوز کیا. اینڈ یہ میں نے کنفیگر کیا کہ میرا نمبر اس بندے کا نمبر تھا, اور میں نے ٹی موبائل ایک سروس ہے یہاں امریکہ میں, اس کو میں نے کال کیا, اس کے کسٹمر ہیلپ لائن کو کال کیا. بٹ میں نے اپنا نمبر ایسے میمک کیا کہ جیسے میں اس بندے کا نمبر سے کال کروں, اور یہ فون کال مجھے آئی. Hi Mark, so tell me, how can I help you today? یہ ایکچوئل فون ریکارڈنگ تھی. بیسکلی ٹی موبائل میں بولا ہائی مارک, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. تو وہ مارک کا تھا فون نمبر. میں بس کنفرم کرنا چاہ رہا تھا اسی کا ہے کہ نہیں. تو سم ٹائمس یو نو چھوٹی موٹی اس ٹائپ کی ٹرک سے, فون اسپوفنگ سے تھوڑی انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے. دس آئی بلیو از فائن, دس از الاؤڈ بیکاز میں نے کچھ اس کے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا نہیں. آئی بیسکلی فول دا آئی ایس پی کہ میں کوئی اور ہوں. لیکن ان اکاؤنٹ ریسیٹس یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, وہ بندہ پھر اور ڈیفینسز اپنے ٹائٹ کر لے اس کے بعد. تھینک یو فار دا مائک مصطفی بھائی. میرا ایک سوال ہے مشال بھائی سے. مشال بھائی 3 دن پہلے ابھی نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے اپنا پاکستان کا ٹور کینسل کیا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ مارٹن گپٹل کی وائف کو ایک فیک ای میل آئی تھی, اور اس کے بعد پھر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بریف جاری کی تھی ٹویٹر پہ, اور اس میں یہ تھا کہ ایک ای میل ایڈریس شو کرایا تھا جس میں, اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اس مشین سے 7 الگ اکاؤنٹس بھی لاگ ان ہوئے تھے. اس کی آئی پی ایڈریس جو تھا وہ انڈیا کا تھا, لوکیشن سنگاپور کی آ رہی تھی وی پی این سے.
تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دیز انٹیلیجنس ایجنسیز اپروچ اوپن سورس انٹیلیجنس ان دیز کائنڈ آف سچویشنز؟ تو ہر کنٹری میں اور ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں، چاہے وہ پولیس ہو، ISI ہو، جو بھی ہو، یا لوکل ہو، پاکستان میں کو بھی ہے نا CPLC نام سے ایک ہے. I was actually inspired by CPLC جب میں چھوٹا تھا بچپن میں. تو I was inspired کہ دیکھو لا انفورسمنٹ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی، بٹ CPLC از اے پرائیویٹ آرگنائزیشن جو کہ انفارمیشن لیتی ہے، اور وہ صرف اوپن سورس انٹیلیجنس نہیں تھی، وہ ان کی اپنی انٹیلیجنس بھی تھی، پرائیویٹ انٹیلیجنس، اور وہ لے کے پھر لا انفورسمنٹ کو دے رہے تھے. تو لا انفورسمنٹ اسی طرح کام کرتا ہے. یہ جو انہوں نے IP ایڈریسز وغیرہ نکال کے دیے اینڈ فردر انفارمیشن لی، وہ یا تو پرائیویٹ انویسٹیگیٹرس کو ہائر کرتے ہیں، یا ان کی خود اگر بڑی انٹیلیجنس ہو لائک ISI اینڈ اسٹف، ان کے تو پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں آف تھریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشنز، اور مجھ سے بھی زیادہ تیز بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ان کا دن رات کا کام یہی ہوتا ہے کہ اوپن سورس انٹیلیجنس بس وہ کرتے ہیں، آن لائن پریزنس لوگوں کا دیکھتے ہیں، پلس ان کے پاس ایک ایڈیشنل ایکسیس بھی ہوتا ہے. جیسے اگر گوگل یا کسی کا انفارمیشن لینی ہے تو وہ ڈائریکٹ گوگل کے ریپرزینٹیو سے بات کریں گے، ان کو جج کی طرف سے ایک لیٹر دیں گے، کہیں گے کہ ہر چیز ہمیں کھود کے نکال کے دو کہ یہ بندے نے کب لاگ ان کیا، کہاں سے لاگ ان کیا. دس از ہاؤ دے گاٹ دس انفارمیشن. لائک پاکستان میں اکثر میں سننے کو دیتا ہوں کوئی بام تھریٹ ہوئی یا کچھ ہوا یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا، تو فون انہوں نے 1 سیکنڈ میں پکڑ لیتے ہیں کہ کس کا فون تھا، کہاں تھا، سیل ٹاور سے پکڑ لیتے ہیں اس کو. Now that's not OSINT, but وہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، وہ because they're law enforcement, they can get much more. لیکن میں یہ کہتا ہوں to get to that first, you first need a little bit of open source intelligence. اس تک پہنچے ہی کیسے جب کہ bigger picture نہ پتا ہو. تو OSINT definitely helps in narrowing it down. جیسے میں نے کافی حد تک narrow down کیا. میں کہتا ہوں جب جتنی انویسٹیگیشن میں کرتا ہوں 90% آف دا وے میں کر لیتا ہوں کیس، پورا کیس بنا کے پولیس والوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں 10 پیج کی رپورٹ کے، ہیئرز ایوری تھنگ. 1-2 پولیس والے بالکل چونک کے وہ حیران ہو گئے تھے کہ اتنی انفارمیشن تمہارے پاس کہاں سے ہے. میں کہا دس از ناٹ انف. میں نے جتنی انفارمیشن لیا، اس کا گھر پتہ چل گیا، بندہ پتہ ہے، اس کا کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز پتہ تھی، یہ ہر چیز پتہ ہے. اب تم جا کے اپنا کام کرو، گو ناک آن ہز ڈور، اریسٹ ہم، یہ پروف اس کے سامنے لے جاؤ، جج کے سامنے لے جاؤ، اور اپنی ویریفیکیشن کرو اس کی. تو پاکستان میں تو بہت تیز لوگ بیٹھے ہیں، ایکسیس ان کے پاس بہت چیزوں کا ہے، اسی طرح وہ کرتے ہیں. اینڈ بلیو می ڈزنٹ ٹیک ٹائم ان کیسز میں، 1 سیکنڈ میں نکال کے رکھ دیتے ہیں وہ. اچھا مشال بھائی، آپ US کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، even though the answer would not apply to پاکستانی مارکیٹ 100%، لیکن آپ کے پاس OSINT کی کس طرح کے گیگز آتی ہیں، لائک کس طرح کی اسائنمنٹس ہیں جو آپ کرتے ہیں، کن کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں؟ اور تو میرے پاس یوزلی 2 یا 3 ٹائپ کی کیٹیگریز آتی ہیں. تو ابھی جیسے کل رات کو ایک کلائنٹ نے مجھے کال کیا تھا، تو میرا پرائمری رول از میں سائبر سیکیورٹی کا کنسلٹنٹ ہوں، VC اور ورچوئل چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر. تو ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں، کنسلٹ کرتے ہیں. تو ہمارے کلائنٹ آئے، انہوں نے کہا وہ ہمارا ای میل ہیک ہو گیا، اور کسی نے اکاؤنٹنگ سے ہمارے کلائنٹ کو ای میل بھیجا کہ ہمارا بینک راؤٹنگ نمبر چینج ہو گیا. انہوں نے $700,000 ٹرانسفر کر دیے ٹو اے ڈفرنٹ بینک. اب وہ کہہ رہا ہے اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا اب کچھ نہیں کر سکتے، پولیس والوں کو بلاؤ، اب تو پیسے چوری ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہوا کیسے، تم تھریٹ ہنٹنگ کر سکتے ہو کہ نہیں ہمارے لیے. تو یہ ایک اسائنمنٹ مجھے آیا تھا کل، تھریٹ ہنٹنگ کا. بلکہ کل صبح کو پھر میں نے ان کے فون پہ گیا. تو یوزلی ہم چارج کرتے ہیں اس ٹائپ کے اسائنمنٹس کے لیے کہ ٹھیک ہے آورلی ریٹ ہوتا ہے کہ میں 10 گھنٹے لگاؤں گا، $300-400 این آور ہوگا اس کا ریٹ، بیکاز یہ کوئی جونیئر کا کام نہیں ہے، بہت سینئر تھریٹ ہنٹر کا کام ہے. تو میں نے ایسے ہی ان کے ساتھ، انہوں نے میرے ساتھ اسکرین شیئر کیا، میں نے ان کو 5-10 چیزیں بتائی. میں نے کہا اچھا ود ان ہاف این آور میں نے کہا اچھا اپنے لاگس میں جاؤ، یہاں دیکھو اپنی ای میل لاگس میں دیکھو کس نے اس دن ای میل ایکسیس کیا، اچھا 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن تھا کہ نہیں، اچھا وہ انیبل ہوا، اس کی فائر وال میں جا کے یہ لاگس چیک کرو، اچھا ای میل سرور میں جاؤ یہ دیکھو. ان کو بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھیں. تو دس از پارٹ آف تھریٹ ہنٹنگ. یہ IT ایڈمنسٹریشن سے لوگ سیکھتے ہیں. پھر مجھے اس کا ڈومین پتہ چلا، اچھا اس ڈومین سے ای میل بھیجا تھا، ڈومین کون اون کرتا ہے، اچھا یہ اس دن خریدا گیا تھا ڈومین، اس ڈومین کے پیچھے یہ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ ہے فلاں ڈھماگا. 10-15 چیزیں پتہ چلی. اس نے ایک PDF فائل بھیجی تھی، میں نے PDF فائل دیکھا، میں نے کہا اچھا رائٹ کلک کرو اس پہ، پراپرٹیز میں جاؤ. گیا پراپرٹی میں آتھر کا نام لکھا تھا. میں نے کہا اس بندے کا نام جانتا ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو ہماری کمپنی میں نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن دس بندے کا نمبر، یہ بعد میں
काम आएगा. ये लिखा था PDF विंडोज से बनी थी, नॉट मैक. विंडोज का सॉफ्टवेयर लिखा था कि एडोबी फलां ढमाका से इतने वर्जन से बनी थी. मैं कि सब चीज़ें नोट डाउन करो, ये सब थ्रेट हंटिंग में आती हैं. जब तुम पुलिस रिपोर्ट लोगे, उनके पास 2-3 बंदे सस्पेक्ट्स आएंगे, वो पूछेंगे अच्छा तुम विंडोज यूज़ करते हो कि मैक, पता चला अच्छा ये और नैरो डाउन हो गया. तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके यू विल कैच द पर्सन इवेंचुअली. फिर मैंने कहा तुम्हारा केस तो ईजी है बिकॉज उसने वायर ट्रांसफर किया था पैसे, सीधा सीधा बैंक जाओ देखो किसके नाम पे हुआ था, और फिर एक और लीड मिल जाएगा. तो इस टाइप की जॉब्स बहुत आती हैं IT वर्ल्ड में, थ्रेट हंटिंग की. इसमें हम OSINT यूज करते हैं. फिर एक दूसरी टाइप की जॉब्स हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली आती हैं लोकल मुस्लिम कम्युनिटी से मोस्टली, कि ये बंदा गुम गया, या ये बंदा हम ढूंढ रहे हैं, या ये बंदा हमें तंग कर रहा है, कोई स्टॉकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है. अक्सर मेरे पास औरतें आती हैं मेरी कम्युनिटी में जान पहचान की, कहती हैं हमें कोई ऑनलाइन तंग कर रहा है, हमारी स्टॉक कर रहा है बेसिकली ये. या फिर कोई एक्स होता है किसी का, किसी की डिवोर्स हो गई, कुछ हो गई, वो उसको तंग कर रहा है, उसके पिक्चर्स औरों को भेज रहा है, पर्सनल पिक्चर्स, या उसकी लाइफ ऑनलाइन हराम कर रहा है, उसका जीना हराम कर रहा है, चीज़ें लिख रहा है, नेगेटिव रिव्यूज डाल रहा है. इस टाइप की छोटे मोटे अनोयंसेस बहुत आते हैं. तो मेरा मिशन ये होता है कि अच्छा फाइंड आउट कौन है ये बंदा, क्यों कर रहा है, अनमास्क देम बेसिकली. तो उस वक्त फिर थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स आती हैं. एक एक्चुअली कंपटीशन होता है कॉल्ड ट्रेस लैब्स, tracelabs.com, एंड आई वुड रेकमेंड कि अगर किसी को इस टाइप की चीज़ें सीखनी है तो वो CTFs में पार्ट ले. CTFs क्या होता है? कैप्चर द फ्लैग. कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑनलाइन, हैकिंग के होते हैं, हज़ारों चीज़ें के होते हैं. ये कंपटीशन है जो कि पीपल हंटिंग का है. तो अगर आपको अपनी OSINT स्किल्स बेहतर करनी है, इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें. इस कॉम्पिटिशन में होता है क्या है, वो 6 घंटे देते हैं, 5 या 6 टारगेट्स होते हैं जो कि एक्चुअल मिसिंग पीपल होते हैं दुनिया भर में. वो कहते हैं ये फलां जॉन डो मिसिंग है, इस डेट पे मिसिंग था, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट दे देंगे, कहेंगे तुम्हारे पास चंद घंटे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो ढूंढो, और जितनी इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे बेसिकली पॉइंट्स मिलेंगे कि अच्छा इस बंदे का मुझे ईमेल एड्रेस पता चल गया, ऑनलाइन ये था, ठीक है 10 पॉइंट्स, इसका बाप का नाम ये था, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, 20, 30, 100 पॉइंट्स. एट द एंड ऑफ द डे एक रैंकिंग आ जाएगी कि टॉप 200-300 लोग जिन्होंने पार्ट लिया था उसमें से नंबर 1 ये था, 2 ये था. तो गेम का गेम हो जाता है, लेकिन साथ किसी की मदद भी हो रही है, बिकॉज वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम सब लोग मिल के कलेक्ट करते हैं एक बंदे के बारे में, वो फिर लॉ एनफोर्समेंट को जाती है, एक रिपोर्ट बनती है, और फिर वो उस रिपोर्ट को लेके उस केस को आगे करते हैं. तो दीज आर गुड वेज टू लर्न OSINT. तो इस टाइप के बड़े केसेस आते हैं पीपल हंटिंग के. या फिर एक और टाइप का केस आता है, आई वुड से इज प्योर इंटेलिजेंस, विच इज 2 कंपनीज आपस में डील करना चाह रही हैं, $1 मिलियन कंपनीज हैं, वो एक्विजिशन करना चाह रही हैं, या एक बंदे को एज ए कंसल्टेंट हायर करना चाह रही हैं, बट बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं. तो वो हमें कहते हैं यार इस पे थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके देखो, ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ काम कर चुका हूँ और मैंने ऐसी डील्स की हैं, कैन यू डू अ बैकग्राउंड चेक ऑन हिम. मैं कहता हूँ ठीक है. तो मैं उस पर पूरा बैकग्राउंड चेक करता हूँ, उसका सोशल मीडिया निकाल के देखता हूँ, उसकी सारी हिस्ट्री देखता हूँ, कहाँ कहाँ ब्रीच्ड डेटाबेस है, उसकी कहाँ कहाँ रह चुका है वो, उसकी हिस्ट्री, ये वो जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उठा के एक अच्छी सी रिपोर्ट में देता हूँ. और फिर उनको एक तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये बंदे के साथ डील करना चाहिए कि नहीं, ये शेडी है कि नहीं, इसके 10 केसेस इसके खिलाफ थे जो कि ऑनलाइन लिखे हैं, इसका एक मग शॉट है ऑनलाइन, जी जेल जा चुका है, यार ऐसे बंदे से नहीं डील करना चाहिए शायद. तो उनको थोड़ा इंटेलिजेंस मिल जाती है टू डू दैट जॉब बेटर बेसिकली. तो बैकग्राउंड चेक्स की फील्ड में बहुत होता है. जब ये मिसिंग पर्सन्स का पाकिस्तान में कितना अप्लाई हो सकता है इन टेक्निक्स को जो आप US में यूज करते हैं? सारी टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं पाकिस्तान में भी. जब ये ट्रेस लैब्स का कंपटीशन होता है तो यूजुअली US बेस्ड नहीं होता है, कुछ US के टारगेट्स होते हैं. लास्ट टाइम मैंने किया था ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, फिर कुछ साउथ अमेरिकन की कोई कंट्री थी, ब्राज़ील टाइप जगह. तो दुनिया भर के होते हैं. आई वुड से कि जो लोग उस एरिया के होते हैं वही इसमें एक्सेल करेंगे. जैसे अगर कल को यहाँ टारगेट ये कहें कि अच्छा एक पाकिस्तान का मिसिंग पर्सन है व्हाटएवर, तो जो पाकिस्तानी होंगे इस फील्ड में, they will obviously do better than the rest because उनको एरिया के बारे में बेहतर पता होगा और where to hunt for stuff.
جیسے US میں لوگوں کے ووٹنگ ریکارڈس پبلک ہوتے ہیں. You can know who I voted for, who someone else voted for. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. Voting records are not public information. یہاں میں کسی کا بھی criminal record چیک کر سکتا ہوں آن لائن, بیکاز یہاں تھوڑے رائٹس ایسے ہیں کہ everything needs to be public. پاکستان میں نہیں کر سکتا میں تو, بٹ پاکستان میں اور ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں جو یہاں نہیں ہو سکتی, تو وائس ورسا. تو you can use the general concept of OSINT to apply to Pakistan. بٹ اسپیسیفکس جو ہیں, اسی لیے میں زیادہ ٹولز میں نہیں گیا. ہزاروں ٹولز ہیں ٹو ڈو یور اسٹف. اگر ٹول لسٹ دیکھی جائے, صرف اف آئی جسٹ شو یو مائی اون ٹول لسٹ ہے, میں نے بک مارکس ڈالے ہوئے فار جسٹ OSINT ٹولس. دیر آر ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف OSINT ٹولس فار ایوری سنگل کیٹیگری. کہ پرسن کو ڈھونڈنا ہے, یہ سارے ٹولز یوز کرو. فیس بک میں تھوڑی سرچ کرنی ہے, یہ ٹولز ہیں. ٹویٹر میں کرنی ہے تو فلاں ٹولز ہیں. ہر چیز کا ایک اپنا طریقہ ہے, ٹولز ہیں. But use them where it applies. وہی ہے کہ جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں, you need to have all the tools, hammer ہو, screw driver ہو, drill ہو, electric ہو, فلاں دھماکہ ہو, لیکن prepare yourself, know how to use all the tools. پھر جب actual کام آئے, مشن آئے, تو now you know کہ اچھا 200 ٹول میں سے یہ 5 یہاں کام آئیں گے, باقی نہیں آئیں گے. تو it's a skill you need to develop تھوڑا تھوڑا کر کے, using multiple tools and knowing کہ یہ information کہاں ملنی ہے. Like the Costco example, I didn't use all my tools at once. I knew exactly کہ experience told me کہ مجھے یہ tool ابھی use کرنا چاہیے. تو if you follow that mentality, OSINT becomes easier, I want to say. اور کہیں پہ بھی apply کر سکتی ہو. مشال بھائی, ایسی کوئی awesome master list ہے tools کی OSINT کی؟ Any link that you can throw? ہاں, میں نے ایک تمہارے ساتھ شیئر کی تھی نا, اسٹارٹ پیج پہ, اسٹارٹ می کا ایک پیج تھا. Right, that I'll share in Discord. ہاں, تم وہ شیئر کرو سب کے ساتھ. That's a good اچھا start. مشال بھائی, اب یہ بتائیں کہ اب ایک کسی پرسن نے ایک بالکل نیو بھی ہے, زیرو پہ ہے, وہ بھی OSINT میں پراپر انٹر ہونا چاہتا ہے, پراپر اپنی کیپیسٹی نہیں کرنا چاہتا ہے. لائک اگر وہ کہے کہ یار میں نے اگلے ٹریس لیبس کی OSINT میں CTF میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو what would be the pathway for a complete new person to get into OSINT and build the muscles required to participate in a CTF or do some good level OSINT? I would say search yourself. Start with yourself. اس کا فائدہ کیا ہے, اینڈ یور ریلیٹیوز, بہن بھائی, کزنز وزن, سب پہ سرچ آن لائن شروع کرو سرچ کرنا. اس کا فائدہ یہ ہے یو کین ویریفائی دی انفارمیشن, بیکاز سرچ میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یو فائنڈ اے لاٹ آف تھنگس, پھر سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے مل گئی انفارمیشن, پتہ چلا وہ نہیں تھی صحیح انفارمیشن. لائک اف یو گو ٹو مائی اون ویب سائٹ mishalkhan.com, you see a picture. This is not my picture. You refresh the page, you see another picture. جو پہلی بار جائے گا اس پہ کہے گا اوہ مل گیا, یہ ہے اس کی تصویر. This is not my picture. You keep refreshing the page and a new picture pops up every time. I'm taking this picture from thispersondoesnotexist.com. تو اس ٹائپ کی چیزیں اگر بندہ کہ ہاں مل گئی اس کی تصویر, یا اس کا نام مل گیا, یا اس کا ای میل ایڈریس مجھے مل گیا, you're not sure. You need to verify. تو اگر تم اپنے اوپر انویسٹیگیشن کرو اور دیکھو تمہیں کیا کیا چیزیں آن لائن ملتی ہیں, یو کین ویریفائی کہ ہاں یہ واقعی میری انفارمیشن تھی یا نہیں, یہ کسی اور کی تھی جس کا سملر نام تھا, whatever. So start with yourself. کھود کر رکھو انٹرنیٹ پورا اپنے اوپر, اینڈ دین یو نو کہ where to find it, how to find it, and then تھوڑا تھوڑا کر کے then take it up one notch. نہ تم نے را طریقے سے شروع کیا, اب تمہیں ٹولز تھوڑا ملنے لگیں گے. میں نے جو شیئر کیا مصطفیٰ کے ساتھ, he'll share it with you. Go through that list of tools. اس میں you'll get a good idea کہ اچھا فیس بک پہ سرچ کرنا ہے یہ کرو, انٹرنیٹ پہ کہیں دیکھنا ہے تو یہ کرو. تو then build up your tools, اپنی skills. اس کے بعد put it to the test. پھر اگر تمہیں کوئی ایکچوئل اسائنمنٹس نہیں دے رہا یہ کرنے کا, پک یور اون اسائنمنٹس. میں نے شروعات کس طرح کی تھی, میں سائبر سیکورٹی میں تھا, میں کسٹمر فیسنگ رول میں تھا. میں لوگوں سے جا کے کسٹمر سے بات کرتا تھا اباؤٹ ہماری سائبر سیکورٹی سروسز یہ ہیں, بیسکلی سیل کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنی سروسز. بٹ میری OSINT اسکل جو تھی, میں ہمیشہ کمپنی پہ ریسرچ کرتا تھا اور اسی طرح 10-15 ٹیبز لے کے آ جاتا تھا. کہتا تھا کہ انٹروڈکشن میرا ہوتا تھا کہ اچھا دس از یور کمپنی, دس از واٹ اے ہیکر وڈ نو ان 5 to 10 minutes ان سرچنگ یو, کہ تمہاری ویب سائٹ یہ ہے, تمہاری یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ ہیں, یہ تھوڑی ان کی پرسنل انفارمیشن نکل آئی, یہ تمہاری ویب سائٹ یہاں ہیک ہو چکی ہے, یہ پاسورڈ بریچز تھے ان کے. جب میں بتاتا ہوں پھر کہتا ہوں اچھا ناؤ یو ٹیل می اباؤٹ یور آرگنائزیشن کہ آپ کی سیکورٹی کس طرح جا رہی ہے اینڈ ویئر ڈو یو نیڈ ہیلپ. تو نان تھریٹننگ وے میں ان کو ڈسپلے کرتا تھا. کہتا ہے آئی کیم ان پریپیئرڈ. تو اپنی میں OSINT اسکلز یوز کر رہا تھا فار سیلز,
and people used to get impressed. They're like, wow, ye banda to proper research karke aaya hamare bare mein. So that's how I used to do it. The other way I used it continuously is research. मेरे parents अक्सर मुझे न्यूज़ भेजते रहते हैं कि देखो आज ये हो गया, आज वो हो गया, did you know about this? मैं कहा hold on, हर चीज़ WhatsApp पे बिलीव नहीं करनी चाहिए. मैं जाके उसको रिसर्च करता हूँ फौरन गूगल करके, और ये मैं कहता हूँ ये असली आर्टिकल है, ये फेक है, this is fake news, don't believe everything you read online. So I research everything. Research is part of OSINT. So start doing that. उससे skills develop होंगी, एक muscle develop होगी, and then start taking on competitions. CTFs में part लो. I mentioned one TraceLabs, but hacking के ढेरों CTFs होते हैं. वो क्या है, tryhackme.com और ढेरों और हैं इस टाइप के CTFs, उस लिस्ट में भी कुछ होंगे. Start using those. वो साइबर सिक्योरिटी के होंगे, लेकिन एथिकल हैकिंग का फर्स्ट स्टेप, आप कोई भी बुक पढ़ें, CEH करें, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स करें, व्हाटएवर, उसमें फर्स्ट स्टेप होगा रिकॉनेसेंस. Reconnaissance is another word for OSINT, basically. Reconnaissance is specific to network, but वहाँ से शुरू करें. अच्छा, इसमें अपनी जो पर्सनल ऑप्सैक है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, जैसे आप अपनी में शेयर नहीं करते अक्सर, राइट? इवन दो वीडियोस में आप आते हैं यूट्यूब पे, आपकी डेफकॉन की और बाकी टॉक्स की वीडियोस हैं, वी कैन गेट योर इमेज इफ यू वांट, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाया, आपने अपनी लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे आपने नहीं यूज़ करते. तो अपनी ऑप्सेक में जो है वो बाज़ लोग जैसे बहुत ही एनोनिमस रहते हैं. यूएस में मैंने बहुत ट्रेंड देखा, सिक्योरिटी के लोग जो है वो अपना एक हैंडल यूज़ करते हैं और कभी भी जो है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते. पाकिस्तान में भी कुछ लोग उसकी देखा देखी जो है वो बहुत कॉपी करते हैं और वो एक निक रख लेते हैं, जो है वो अपना असल नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बताते. तो इसमें कितना पैरानोया है और कितना जो है वो नेसेसरी कॉमन सेंस ऑप्सेक है? How to strike the balance? Yes, आपकी threat level पे depend करता है कि क्या है. मेरा जो threat level है वो different है than others. I deal with a lot of dangerous people. I deal with bad guys. I deal with sensitive information. लोगों की, तो if I get breached or hacked or it can cause a devastation, मेरी business में affect हो सकता है. So for example, मैं हमेशा OPSEC का एक extreme OPSEC की example देता हूँ. Not everyone needs to be this extreme, but आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके हैं to protect your own tracks. You have to cover your tracks, जिसको कहते हैं. तो you know, जब मैं investigation करता हूँ, मैं VPNs यूज़ करता हूँ. किसी ने भी सवाल किया था ना, किसको हम किस तरह ट्रैक कर सकते हैं. What if मैं ट्रैक हो रहा हूँ, तो मैं VPN ऑन करके कोई ईमेल खोलूंगा, तो अगर उसमें ट्रैकर होगा तो मेरी IP एड्रेस नहीं आएगी, उस VPN की IP एड्रेस आएगी. सो दैट्स वन थिंग. मैं अपने अकाउंट्स यूज़ नहीं करता. अगर मैं किसी को लिंक्डइन पे सर्च कर रहा हूँ तो लिंक्डइन बता देता है कि somebody looked you up, या अगर उसके पास प्रीमियम अकाउंट हो तो मेरा नाम आ जाएगा कि ये बंदा तुम्हें सर्च कर रहा है. तो मैं एलियस अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, जिसको हम सॉक पपेट अकाउंट्स कहते हैं, जो फेक अकाउंट्स होते हैं. तो मेरे 2-3 फेक लिंक्डइन के अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं. मैं उन अकाउंट्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, कभी अपने असली अकाउंट्स के थ्रू नहीं करता. तो और फिर सेम थिंग विद ईमेल्स. कहीं ईमेल देना हो, अपना नहीं दूंगा, एक रैंडम ईमेल दे दूंगा, एलियस ईमेल्स जिनको कहते हैं. GPS स्पूफिंग भी करूंगा, वेबसाइट पे जाके अपनी लोकेशन कुछ और सेट कर दूंगा, प्लगइन्स हैं इसके लिए एंड स्टफ लाइक दैट. ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन में डालूंगा, सो दैट मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं इन चीज़ों में. बिकॉज मैं किसी को सर्च कर रहा हूँ, कोई मुझे भी सर्च कर रहा होगा. जब मैं लोगों के पीछे जाता हूँ, स्टॉकर्स के पीछे स्पेशली, उन स्टॉकर्स का मिशन बन जाता है कि मैंने उनको एक्सपोज किया, अब वो चाहते हैं कि कौन है बंदा जिसने हमें एक्सपोज किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं. अब वो बंदा पैसे भी खर्च करेगा, टाइम भी खर्च करेगा, जस्ट टू कम आफ्टर मी, बट ही डजंट नो हु आई एम. तो आई नीड टू हाइड माई सेल्फ प्रिटी वेल. तो मैं ऐसी एम ही सर्च करना शुरू नहीं करूंगा. आई विल टेक वेरी गुड प्रिकॉशंस फॉर दैट थ्रेट लेवल. हाँ, अगर मैं किसी कंपनी को सर्च कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं उस पर OSINT करना चाह रहा हूँ, आई डोंट नीड टू केयर अबाउट एनी ऑफ दिस. आई विल जस्ट डू माय रेगुलर सर्चेस एंड डू इट. सो डिपेंडिंग ऑन आपका जॉब क्या है, थ्रेट लेवल क्या है, उसके मुताबिक अपनी ऑप्सेक को एडजस्ट करें. मैं अपनी पिक्चर जैसे नहीं दिखाता ऑनलाइन, और मेरे अकाउंट्स कोई यूनानिमस नहीं है. मेरा कोई एक हैंडल नहीं है. मेरा ट्विटर पे अलग नाम है, मेरा जो हैंडल जिसको कहते हैं इंस्टाग्राम पे अलग है, हर अकाउंट पे एक अलग है. बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मेरा एक ले कि अच्छा मिशाल इसका नाम है, तो मिशाल पे जाओ instagram.com/in/mishal, और फिर यही चीज़ वहाँ भी यूज़ कर रहा होगा डिफरेंट उस पर.
you can't pivot like this for me at least, because میں یہ ٹیکنیکس اوروں کے خلاف یوز کرتا ہوں, and by doing this I realize کہ بھائی میرے خلاف بھی کوئی یہ چیز کر سکتا ہے. میرا ایک ای میل لے کے کوئی پاسورڈ ریسرچ کر سکتا ہے, تو میرے ہر ویب سائٹ پہ ایک ڈفرینٹ ای میل ہے. اگر تمہیں میرا کوئی ایک ای میل پکڑا بھی جائے, تم انسٹاگرام پہ سمجھو ڈھونڈ لو, وہی ای میل پہ تم پاسورڈ ریسرچ کرنا چاہو آن لنکڈ ان, نہیں ہوگا, بیکاز اٹس اے ڈفرینٹ ای میل ایڈریس. تو میرا تھریٹ لیول سنس ڈفرینٹ ہے, تو میں یہ سارے پریکاشنز لیتا ہوں. اینڈ آئی ایڈوائز کہ سارے لوگ ایٹ لیسٹ ایکسپلور کریں اس آپشن کو. ویدر آپ یوز کریں نہ کریں یہ آپ پہ ہے, لیکن ایز لانگ ایز آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اینڈ وین ٹو یوز اٹ, جب ٹائم آئے گا ٹو یوز اٹ یو ول بی پریپیئرڈ. رائٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ سے سرچ کرنا شروع کریں اپنے فیملی ممبر سے, تاکہ آپ ویریفائی کر سکیں. وٹ ایف کہ اس دوران آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ملے جو کہ آپ چاہیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے انٹرنیٹ پہ. از اٹ ریئلی پاسبل ٹو ڈیلیٹ انفارمیشن فرام انٹرنیٹ وچ از آلریڈی آؤٹ دیئر؟ Absolutely. یہ میرا ایکچولی میں نے ایک نیا بزنس ابھی شروع کیا ہے. I don't know if you know about it, but it's called operationprivacy.com. اس کا پورا مقصد یہ کہ میں کافی سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں جو کہ لوگوں کی انفارمیشن میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. لوگ مجھے ہائر کرتے ہیں, یوزلی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, لائک یو نو پالیٹیشین ہوگا, سیلیبریٹی ہوگا, CEO ہوگا, یا somebody who's been hacked اور stalker اس کے پیچھے پڑا ہوگا. ان کے لیے میں کافی یہ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ ڈگنگ یور انفارمیشن آن لائن ایک ایک کر کے, لیٹس ایلیمینیٹ اٹ. تو آلموسٹ ہر چیز آن لائن ریموو ہو سکتی ہے. میرا نام جب پہلے میں سرچ کرتا تھا, میری نہ صرف پکچرز آتی تھیں, میرا گھر کا ایڈریس بھی آ جاتا تھا, فون نمبر بھی آتا تھا, ہر چیز آتی تھی. اب کچھ بھی نہیں آتا. اب آئی کنٹرول مائی انفارمیشن. اب آن لائن مجھے سرچ کرو تو صرف وہ چیزیں آتی ہیں وچ آئی وانٹ یو ٹو سی. تو ایک بیلنس رکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ کمپلیٹلی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ سے, وہ بھی پاسبل ہے, بٹ میرا مقصد وہ نہیں ہے. اگر میں وہ کرتا تو پھر میں آج یہ ٹاک نہ دے رہا ہوتا تم لوگوں کے سامنے, پھر میں ایجوکیشن نہ کر پاتا, میں ٹاکس نہ دے پاتا, میں اپنا کام نہ کر پاتا. تو ایک بیلنس رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو میں نے ویب سائٹ بنائی وہ بیسکلی اسی لیے ہے کہ you log in, you figure out, ایک چیک لسٹ کی طرح ہے بیسکلی, کہ ٹو ٹیل یو کہ کہاں کہاں انفارمیشن ہو سکتی ہے اور کس طرح اس کو ہٹایا جائے. Instead of you doing the research, I did the research. For example, یہ ابھی میں نے لانچ کیا دو دن پہلے لٹرلی. اس میں اس ٹائپ کی لسٹ ہیں, لائک آپ پریمیم لسٹ میں جاؤ, میں نے ان میں سے کچھ ابھی ڈیمو میں سرچ کر کے دکھائی تھیں. لائک ٹرو پیپل سرچ پہ میں گیا تھا کہ اپنے آپ کو ٹرو پیپل سرچ پہ سرچ کرو اور پھر آپٹ آؤٹ لسٹ پہ جاؤ, ریموول, لائک /removal. اب here's how you remove yourself. اپنا نام سرچ کرو, پھر اپنا آپ کو ایک فیک ای میل ایڈریس ڈالو اور پھر ریموو کرو. تو یہ ویب سائٹ آپ کا نام ہٹا دے گی وہاں سے. اسی طرح ایک ایک کر کے, لائک آئی سیڈ, ہزاروں ویب سائٹس ہیں, ہزاروں طریقے ہیں. دس از ون وے ٹو کیپ اے لسٹ اینڈ کیپ اے ٹریک آف دیز تھنگس. کہ اچھا یہ ہو گیا, چیک باکس کیا, اس دن میں نے اپنا آپ کو ہٹا لیا, اوکے ڈن, موو آن ٹو دا نیکسٹ آئٹم. تو سنس میں سالوں سے کر رہا تھا فار مائی سیلف, فار کلائنٹس, فار وکٹمس, یوزلی آئی تھنک میرا 99% آف دا کام میرا فری میں ہوتا ہے. میں چارج نہیں کرتا لوگوں کو فار سم تھنگ لائک دس, بیکاز وکٹمز ہوتے ہیں, کوئی اسٹاکر کسی کے پیچھے پڑ گیا, اس کی جان خطرے میں ڈال دیا, وٹ ایور. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اپنی انفارمیشن دو مجھے, تو ان کا نام, ای میل ایڈریس دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیٹ می ریموو اٹ ایک ایک کر کے, تاکہ لوگ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں. اور ایسی انفارمیشن صرف رکھو جو کہ نان تھریٹنگ ہو. نام سے کیا ہوتا ہے, ایز لانگ ایز ہوم ایڈریس نہ ہو, پرسنل فون نمبر نہ ہو, کوئی جنک فون نمبر ہو. تو کافی میں نے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ڈالی ہیں. ڈفرنٹ تھنگز اپلائی ٹو ڈفرنٹ پیپل. جو بزنس ورلڈ میں نہیں ہے, فار ایگزامپل, ان کے لیے بزنس لسٹنگ وونٹ اپلائی, بٹ اٹ اپلائز ٹو می. میری بزنس انفارمیشن کافی جگہ تھی, بیکاز آئی اون اے بزنس, اینڈ یہ ساری ویب سائٹس اسٹارٹ اسکریپنگ یور انفارمیشن. تو اسٹارٹ ایلیمینیٹنگ اٹ. یہ ایک طرح کا ری ایکٹیو طریقہ ہے کرنے کا, بٹ آئی سے بی پرو ایکٹیو. تم نے جو بات کی آپ سیک کی کہ اپنی انفارمیشن شروع سے ہی نہ ڈالنا دو, تو ٹرائی دوز ٹیکنیکس فرسٹ, کہ لیک ہی نہ ہو فرسٹ آف آل انفارمیشن, اینڈ دین جو ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے اس کو بھی کنٹرول میں لاؤ تھوڑا. اچھا, ابھی یہ میجر پلیٹ فارمز فیس بک اور یہ مس انفارمیشن اور فیک انفارمیشن کے خلاف جو ہے وہ, پروپیگنڈا کے خلاف جو ہے وہ کافی بلک میں اکاؤنٹس ریموو کرتے ہیں جب ان کو شک لگتا ہے. اور اس میں میں نے دیکھا تھا وہ سین کے ڈسکارڈ میں بھی کہ کچھ لوگوں کے سافٹ کاپی اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ اس میں یا وہ کریکٹر ڈیمیج میں چلے جاتے ہیں. اور نیو اکاؤنٹس کریٹ کرنا ابھی جو ہے وہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. گوگل ہو گیا, جی میل ہو گیا, آپ کا موبائل اتھینٹیکیشن ویریفیکیشن مانگ رہا ہوتا ہے.
So how do you deal with that? Do you really get SIMs on your own number, or is it easy to create sock puppet accounts in like 2021? It depends on the platform. So for example, Facebook पे थोड़ा मुश्किल है, वो actual phone number मांगते हैं. अगर आप voice over IP का number दें एक online, तो वो reject कर देंगे immediately. But कुछ और platforms हैं, like Instagram for example, वो ले लेगा, voice over IP का number ले लेगा और account create कर देगा. तो कुछ की weak है verification, कुछ की strong है, तो it depends. So अगर मुझे Facebook का for example बनाना है, पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते कि SIM बगैर ID के नहीं खरीद सकते. You have to tie your ID to buy a SIM. अमेरिका में you can walk into a store like Walmart or whatever, एक prepaid SIM खरीद सकते हैं, ना ID दिखाओ, ना credit card यूज करो, कैश में खरीद सकते हैं ताकि कोई ट्रेस ना रहे कि मैंने खरीदा था. एंड देन उस SIM के बेसिस पे आप एक Facebook अकाउंट खोल लो, और while you have the SIM एक महीने की बस पे करो $10-15 and then open 20 different accounts and different social media things, and then throw away that SIM card later. तो ये कुछ एक्सट्रीम तरीके हैं sock puppet accounts बनाने के, लेकिन a lot of the things I want to say 70-80% of the social media accounts के तरीके हैं, तोड़ हैं. कुछ VPN यूज नहीं करने देते. आपने VPN ऑन करके करो अकाउंट बनाओ तो वो रिफ्यूज कर देंगे. तो फिर उसमें मैं अपने घर से नहीं बनाऊंगा, मैं किसी नेट कैफे जाऊंगा या किसी स्टारबक्स चला जाऊंगा या कहीं वहाँ कंप्यूटर खोल के वहाँ अकाउंट बनाऊंगा, ताकि अगर कभी मैं ट्रैक डाउन हो तो उस स्टारबक्स का IP एड्रेस हो और मेरे घर का ना हो. तो you have to think of these things. So, but you're right, it is getting harder to make fake accounts, which is good. एक तरीके से अच्छा है, scammers कम हो जाएंगे. But you know, there are still ways to make those accounts today. अच्छा, एक ऐसी फन क्वेश्चन है, अगर आप स्टारबक्स में जाते हैं तो हुडी पहनना वाजिब होता है ओसन के काम के लिए? क्योंकि अगर वो स्टारबक्स तक पहुंच गए, उनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने ले ली. भाई वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो जरूरी है, मेरे मुताबिक जरूरी है, वरना लोग कहेंगे ऐसे ही आ गए. राइट. अच्छा, कोई इसकी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग इज देयर एनी जो आप रिकमेंड करेंगे कि यार दिस कैन रियली बूस्ट योर जो है वो आप अपनी सेल्फ लर्निंग की बजाय अगर आप यू ऑप्ट फॉर दिस यू कैन रियली हेल्प यू? There's a lot of free training online, और मैं ये recommend करूँगा कि बहुत से YouTube के trainings हैं, seminars attend करें. काफ़ी free online courses हैं, mostly ethical hacking के courses हैं या social engineering के courses हैं, और उसके शुरू में सब OSINT सिखाते हैं, like basics of OSINT सिखाई जाती है. Most of the things जिनके through मैं गया था, but एक formal तरीके से 5-6 घंटे में एक करके सिखाएंगे. Go through those. Don't go for the paid ones. I'm always for ये free services, और ढेरों हैं. You will never need a paid service. You know, take it from me. YouTube पे हजारों हैं. Udemy पे जाओ, बहुत से free courses हैं. 2-3 और websites आपको मिल जाएंगी. If you work for a company या कोई sponsor करता है, आपकी यूनिवर्सिटी पे कर रही है इसके लिए whatever, then by all means have them sponsor कि अच्छा ये एक online course है, $100 का है, whatever है, sponsor करा लो. मैंने पर्सनली प्रॉबली कभी पे नहीं किया किसी कोर्स के लिए. मैं हमेशा जिस कंपनी के लिए काम कर रहा होता हूँ उनसे कहता हूँ कि देखो तो आपका ट्रेनिंग बजट है, मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए. कभी रिजेक्ट हो जाता हूँ, कभी नहीं होता, बट उनके थ्रू मैंने काफ़ी निकलवा लिया. अब आके इस लेवल पे आके जब आई डोंट रियली केयर अबाउट दोस थिंग्स, अब मैं थोड़ा बहुत पे कर लेता हूँ इन टाइप की एडवांस लेवल चीज़ों के लिए. बट जब मैं बिगिनर था हर चीज़ फ्री थी. ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास टू लर्न दीज रिसोर्सेज. द ओनली एक्सक्यूज इज योरसेल्फ. तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. कुछ नहीं मिलता, आस्क मी, I'll find it for you and I'll do my OSINT and find the free resources for you. Right, cool. So क्वेश्चन हमारे पास नहीं है. आई थिंक काफ़ी आपका हमने काफ़ी वक्त ले लिया. So I think let's wrap up the session. आपके पास अगर कोई और लिस्ट हो आप शेयर करना चाहें, मुझे आप सेंड कर दीजिएगा. और जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे डिस्कॉर्ड में आप जो OSINT का चैनल है, I'll post everything जो मिशाल भाई से मैं कलेक्ट करूँगा और तब मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा. Just keep an eye there. Right. That's all, Mishal bhai. No more questions. If there is anything you want to wrap up, so we can. नहीं, मैं I'll only add at the end कि अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो अपनी career development या में कोई advice चाहिए हो and shortcuts, when I was starting this मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं थे पूछने के. I wasted a lot of time इधर उधर, trial and error से मैंने काफ़ी चीज़ें की. and if I were to go back और मैं आप लोगों की स्टेज पे होता यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मैं
اپنا ٹائم ضائع نہ کرتا ان یوزلیس اسٹف. میں ان چیزوں میں ارلی پڑ جاتا سو دیٹ آئی وڈ بیکم این ایکسپرٹ ارلی آن. اور اس وقت میرے پاس زیادہ مینٹورز نہیں تھے, زیادہ ریسورسز نہیں تھے. تو آئی آفر مائی سیلف ٹو آل آف یو کہ ریچ آؤٹ ٹو می, آئی ایم اے ویری ریچیبل پرسن. لنکڈ ان پہ مجھے ایڈ کرو, میں اکثر وہاں چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں, مجھ سے چیٹ کرو, آئی ایم ویری رسپانسو. میں ڈسکارڈ پہ بھی ابھی آ جاؤں گا, دیکھوں گا اگر کوئی سوال جواب ہوں گے. یوز اٹ, آپ کو ایک فری ریسورس مل رہی ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. Don't abuse it, but use it for your own development. So that's my only advice. This is something I didn't have جب میں شروع کر رہا تھا. Cool. بالکل آپ ڈسکارڈ پہ ہیں, میں آپ کو ٹیگ بھی کر دوں گا آپ کے ہینڈل کو. جس سے کلاس کوشچن آیا کہ مشال خان آپ کا اصلی نام ہے. I don't know. Do your research. Right. All right. Thanks a lot, Mishal bhai. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. اور all the listeners, get onto the Discord in the Austin channel if you are interested. Inshallah we hope کہ پاکستان سے بھی کوئی ہماری ٹیم بنے جو ٹریس لیب اور باقی اس طرح کے Austin CTS میں پارٹیسپیٹ کرے. اور we need a healthy community, Austin healthy جو ہے وہ community in Pakistan also, inshallah. So thanks a lot for joining today. This was today's Tech Talk. So we'll keep your eyes peeled for the next Tech Talk. Hum inshallah we'll come up with a new cool topic. All right, thank you everyone. Assalamu alaikum. Walaikum salam.